اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم الی متی حاروا فیک یا مولا صلوات پڑھے محمد وعلی عزاداران حسین، گلستان ہند بامبے کی یہ 7ویں مجلس ہے، 7th مجلس ہے، جو اپنے امام زمانہ کے عنوان پر چل رہی ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام تک کیسے پہنچے، ہاؤ ٹو ریچ اور امام۔ یہ ٹاپک 7 دن سے مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ آج دیر ہو گئی مجھے آنے میں، اس لیے کہ ٹریفک بہت تھی بامبے سے، اور کل انشاءاللہ کل پرسوں 3 مجلسیں اور ہیں آج کے علاوہ، لیکن کوشش کی جائے گی کہ وقت پہ شروع ہو 9:30 بجے کم از کم۔ یہ ذکر امام مسلسل ہو رہا ہے، ہماری خواہش کہ ہم امام تک پہنچے انشاءاللہ۔ اور جیسے میں پہلی مجلس سے کہہ رہا ہوں کہ میں باتیں صرف بچوں سے کرنا چاہ رہا ہوں، میرا خطاب میری بہنوں سے ہے، میرے بھائیوں سے ہے۔ بس بزرگ مجھ سے بہتر جانتے کہ ہم اپنی قوم کے بچوں کو اتنا تیار کریں، ان کے مورل کو اتنا بوسٹ کریں، ان کے یقین کو اتنا کامل کر دیں کہ ایک سٹیج ایسا آئے کہ کم از کم ان مجالس جب ختم ہو 10 مجلسیں انشاءاللہ، تو ان بچوں کے دل میں وہ خواہش، وہ آرزو، وہ تمنا، وہ وش کہ ہم امام تک پہنچیں اور فوراً پہنچیں۔ اصل امپورٹنٹ چیز ہے کہ امیڈیٹلی فوراً پہنچنا ہے۔ پہنچیں گے تو سب انشاءاللہ، آج نہیں کل تو پہنچیں گے۔ سب سمجھتے ہیں زندگی ہم گزار رہے ہیں اسی انتظار میں، پہنچیں گے، لیکن یہ نہیں ہے کہ کب پہنچنا ہے، 1 سال کے بعد نہیں، 10 سال کے بعد نہیں، 20 سال کے بعد نہیں۔ اگر بچہ آج 5 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، 12 سال 14 سال کا ہے، تو وہ یہ ارادہ کرے کہ مجھے 1 سال کے بعد پہنچنا نہیں ہے، ابھی پہنچنا ہے، ناؤ۔ کیوں کہ ہم اس امام کو مانتے کہ جو اگر ہم خلوص سے پکاریں، آواز دیں تو وہ فوراً جواب دیں۔ اور دوستو ایک چیز یاد رکھو، اب پہنچنے میں مزہ زیادہ ہے۔ ہم نے بہت انتظار کر لیا، اب ہم نہیں چاہتے کہ اور انتظار کریں، اس لیے کہ ایک دفعہ قریب ہوں گے نا، when you get close to your imam then you realize، جب آپ قریب ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، آپ کو ایک گھر میں، آپ کی جگہ پہ، آپ کی زندگی میں جو ہماری زندگی کا مقصد ہے نا، ہماری زندگی کا مشن کیا ہے، ہم آج جو دنیا میں ہیں تو ہم کیوں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ اللہ نے جو آنکھیں دی ہے نا، یہ روشنیوں کو دیکھنے نہیں دی، اللہ نے یہ بڑی بڑی عمارتوں کو دیکھنے آنکھیں نہیں دی، یہ دنیا کے حصوں کو دیکھنے کی آنکھیں نہیں دی۔ ہم کو جو آنکھیں ملی ہیں، ہم کو جو روشنی ملی ہے، جو ہم دنیا کو دیکھنے نہیں، ہم اس کو کہ جس کے صدقے میں دنیا پیدا ہوئی، ہم اس کو دیکھنے کے انتظار میں ہیں۔ ہم یہ آنکھوں سے، اپنی گناہگار آنکھوں سے اس کا انتظار کریں، اس کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ آج کے دور کا شیعہ بدنصیب ہے، ہم اپنے آپ کو، ہم جو فیل کرتے ہیں نا، ہم بہت انلکی ہیں، ہم بدنصیب ہیں کہ اگر ہم 61 ہجری میں ہوتے تو پھر ہم کو خیال ہے نہیں خود تو ماکم فافوزہ ماکم کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر اس دور میں ہوتے تو ہم آج تڑپ کر یہ نہیں کہتے کہ مولا کاش ہم ہوتے، اس دور میں ہوتے تو ہم اپنے امام کے ساتھ ہوتے انشاءاللہ۔ آج ہم اپنے آپ کو بڑا انلکی فیل کرتے۔ if you don't feel unlucky، اگر آپ انلکی فیل نہیں کرتے تو یہ آپ کا پرابلم ہے، but everybody should feel this، ہر انسان کو فیل کرنا ہے۔ یہ درد ہے بابا، درد ایک چیز کہتے ہیں کہ درد اسی کو ہوتا ہے جس کا ہوتا ہے کوئی، عام لوگوں کو درد نہیں ہوتا۔
ہم کو درد ہے، ہم ہر دھکا ہو رہے ہیں روز، ہم فیل کر رہے ہیں. فیلنگ اسی کو پیدا ہوتی ہے جس کا کوئی ہوتا ہے. عام انسانوں کو فیل نہیں ہوتا. آپ کا اگر کوئی مال گم گیا تو آپ کتنے پریشان ہوں گے. کوئی قیمتی چیز آپ کی گم گئی، بہت قیمتی ایک ڈائمنڈ ہے آپ کے پاس جو پرائز لیس ہے، اس کا کوئی حساب ہی نہیں، اتنا قیمتی ہے کہ مارکیٹ میں اس کا کوئی ریٹ ہی نہیں ہے، ملینز آف ڈالر کا ہے. گم جائے آپ سکون سے بیٹھیں گے؟ میں پوچھ رہا ہوں، بیٹھیں گے آرام سے؟ پریشان ہو جائیں گے، رونے لگیں گے، تڑپ کے ساتھ پکاریں گے، آواز دیں گے، بے چین ہو جائیں گے. ایک جگہ بیٹھیں گے تو نیند ہو جائے گی، بھوک نہیں لگے گی. بے چینی کے ساتھ لوگ دیکھ کے کہیں گے کہ اس کا کچھ گم گیا، لوگ دیکھ کے کہیں گے یہ پریشان ہے. لوگوں کی نگاہ جب آپ کے اوپر پڑے گی، جب وہ آپ کو دیکھیں گے تو ایک اجنبی بھی کہے گا کہ یہ بڑا پریشان معلوم ہوتا ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ قیمتی چیز اس سے دور ہو گئی. غیبت امام میں شیعوں کی پہچان یہی بتائی گئی کہ زبان پر، چہرے پر مسکراہٹ آ سکتی ہے لیکن دل غمگین رہے. غیبت امام میں یہی پریڈکشن ہے، یہی بتایا گیا کہ شیعہ وہ ہوگا کہ راستے میں چلے گا، لوگ کہیں گے ارے اس کی کوئی قیمتی چیز دور ہو گئی. دوستو اس چیز کا ہم افسوس کریں گے. خدا نہ خواستہ کسی کا بزنس میں لاس ہو جائے، وہ اتنے سکون کے ساتھ بستر پہ سوئے گا؟ ہمارا خدا نہ خواستہ کوئی بڑا لاس ہو جائے، ہم آرام سے رہیں گے؟ نہیں رہیں گے. امپاسبل ہے، فطرت ہے، نیچر ہے. انسان پریشان ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے. تو ہم اس چیز کے لیے پریشان ہیں جو فانی ہے، جو آج ہے کل مل جائے گی، لیکن اس چیز کے لیے پریشان نہیں ہے، اس چیز کے لیے فکر مند نہیں ہے. کتنے مومنین ایسے ہیں کہ جو تڑپ رہے ہیں، بے چین ہو رہے ہیں کہ مولا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، مولا پلیز آئی وانٹ ٹو میٹ یو. مولا آپ یہ کیوں نہیں کہتے؟ میں آپ سے بچوں سے کہہ رہا ہوں، میرے بچوں میری بہنوں، بڑوں سے نہیں کہہ رہا ہوں. آپ خط لکھیں بابا، خط لکھیں پلیز، خط لکھیں. اگر ایڈریس ہوتا تو ہم ای میل کر لیتے نا. آج ایڈریس نہیں ہے نا. لکھو خط لکھو، رائٹ اے لیٹر بابا، لیٹر لکھو اور اس میں لکھو مولا آئی وانٹ ٹو سی یو. مولا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. دوستو اس طرف کو پیدا کرو. غیبت امام شروع ہوئی 300 غیبت کبریٰ 328 ہجری میں، 330 یا 31 ہجری کا یہ واقعہ ہے. عبداللہ ابن علی بغداد کا رہنے والا بڑا بے چین ہو گیا. 335 ہجری کا ہے شاید. بے چین ہو گیا کہ میں نے امام سے، میرا امام ہے اور میں امام سے نہیں مل سکتا. اتنا بے چین ہوا، اتنا بے چین ہوا. اس نے کہا کہ میرا باپ نے تو زیارت بھی کی 11ویں امام کی، لیکن میں اتنا بدنصیب کہ میں اپنے امام سے نہیں مل سکا. بے چینی کے عالم میں لوگوں سے پوچھنے لگا کہ امام سے ملاقات کہاں ہوتی ہے. لوگوں نے کہا کہ شب جمعہ کربلا جاؤ، مظلوم امام کے روضے میں سلام کرو، وہاں پہ تم سے ہو سکتا ملاقات ہو جائے. اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب ہو انشاءاللہ. وہ کربلا مولا آیا. ایک شب جمعہ نہیں، پلیز غور سے سنیں، آج ایک مکمل میسیج ہے. اب بہت امپورٹنٹ مجلس سے شروع ہو گئی، لاسٹ مجالس ہے، مجھے کنکلوژن تک پہنچنا ہے. اور میری خواہش ہے دوستو، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، ایک طالب علم ہوں، لیکن میری ایک تمنا ہے، خواہش ہے. وہ خواہش کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر بچہ زیارت کرے، اس لیے کہ یہ ہمارا فیوچر ہے. بچوں میں وہ جذبہ پیدا ہوگا نا، پھر آپ کو وری کرنے کی ضرورت نہیں، پھر یہ مشن خود بخود آگے بڑھے گا. میں نہیں چاہتا دوستوں، میں نہیں چاہتا کہ میرے مولا کا زور اور 10 سال 20 سال 50 سال کے بعد. نو آئی ڈونٹ وانٹ. اس لیے کہ اگر ہم الجر کہہ رہے، اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے تو ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ مولا فوراً امیڈیٹلی مولا ابھی آ جائے. یہ جذبہ ہو دوستوں. یقین کرو
میری بات پہ یقین کرو، اگر تمہارے پاس ایک جذبہ بچوں میں پیدا ہو جائے نا، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جو بلیسنگ شروع ہو جائیں گے، جو کام شروع ہو جائیں گے، جو زندگی کا نقشہ بدلے گا، جو امام کے آنے کے آثار بنتے جائیں گے، اور جیسے جیسے آثار بنتے گئے دوستو یقین کرو جب تو انشاءاللہ وہ امام آئے گا تو تم دیکھنا کہ کیا حالات. صلوات پڑھے محمد وعلیہ. ایک اور پڑھنے والا کہ کیا حالات بدل جائیں گے. کتنا مزہ آئے گا، لطف آئے گا. آپ ایمان سے بتائیے میسا میں دمار کتنے خوش نصیب تھے نا، ابو ذر کتنے خوش نصیب تھے، ہارون مکی کتنے لکی تھے کہ دیکھ رہے تھے اپنے آنکھوں سے. ہم نہیں دیکھتے اس لیے آپ کو اندازہ نہیں ہے، آج کے دور میں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر دیکھنے میں کتنا مزہ ہے، کیا بلیسنگ ہے. میں آج ایک دعا بھی دوں گا انشاءاللہ، آپ 40 تک پڑھنا، اور اس کے بعد میں اپنا ٹیلی فون نمبر دے کے جاؤں گا بچوں کو کہ کال می when you see your امام. انشاءاللہ you are going to meet امام انشاءاللہ. لیکن خواہش و آرزو سے پکارو، وہ تمنا سے پکارو. لوگ کہتے ہیں کہ میں مولا سے ملاتا ہوں. ارے میں تو خوش نصیب، اگر میں یہ کرتا ہوں تو بہت اچھا کام نہیں کرتا. نہیں، کچھ لوگ کہنے لگے ارے یہ مولانا تو امام زمانہ سے ملا دیتے ہیں. ارے ملاتے ہیں تو شکر ادا کرو، کوئی تو ہے ملانے والا، کوئی تو ہے بابا. somebody is there to tell you how to meet your imam. میں تو پازیٹیو اس میں لے رہا ہوں. خوش ہو بابا، خوش ہو، تم بھی کوشش کرو. فرق کیا پڑے گا؟ عبداللہ ابن علی مظلوم امام کے روضے میں آیا. آپ صرف اس شخص کے جذبے کو دیکھو، بچوں سے کہہ رہا ہوں. اس واقعے کا جو مین تھیم ہے نا، عبداللہ ابن علی کے جذبے یقین کو دیکھو، اس کی تڑپ کو دیکھو، اس کے بعد دیکھو کہ وہ کیسے ملتا ہے امام سے. کربلا مولا آیا، تڑپ کے پکار رہا ہے، زیارت وارثہ پڑھ رہا ہے، مظلوم امام سے واسطے لے رہا ہے کہ مولا اپنے فرزند کی زیارت کرا. نہیں ہوئی. اچھا ایک دن 2 دن نہیں، 1 مہینہ 1.5 مہینہ رہا. آج کا زمانہ نہیں کہ 1 گھنٹے میں ہزاروں میل دور چلے جاؤ. وہ زمانہ سفر کرنا ایک پرابلم تھا، پورے کاروان کے ساتھ آنا. اپنی بیوی بچوں کو چھوڑتا ہے، اپنے بزنس کو چھوڑتا ہے. دیکھو دوستو ایک چیز یاد رکھو، اسلام سیکریفائس چاہتا ہے. اسلام فرسٹ ڈے سے سیکریفائس چاہتا ہے. اگر آپ پریپیئر ہیں سیکریفائس کرنے، قربانی دینے، تو دن آپ امام سے ملیں گے. یہ تیار رہو. آپ گھر بیٹھ کے بولے آ جاؤ، نہیں آتے. امام چاہتا ہے، امام بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کتنا کام کر رہے ہو. اور امام صرف کام کرنے والوں کو سینے سے لگاتا ہے، کوشش کرنے والوں کو سینے سے لگاتا ہے. گھر بیٹھ کے اگر بیٹھ جائیں گے کہ ہم تو امام سے ملیں گے تو کبھی بھی نہیں ملیں گے، اس لیے کہ آپ کچھ کر ہی نہیں رہے. اسلام امام سب سے زیادہ جس چیز سے خوش ہوتا ہے نا، when you serve your religion, when you serve your Islam. امام کی خوشنودگی اسی میں ہے. اس لیے کہ دوستو آج سمتو بھائی کی مجلس میں نے کہا تھا کہ آپ یہ مت سمجھے کہ ہم بہت آج کے 209 کے سب سے بڑے شیعہ ہیں. آپ کے ذہن سے یہ نکال دو کہ 209 کے آپ سب سے بڑے شیعہ. آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کہے کہ یہ امام کا چاہنے والا ہے. آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ڈکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امام چاہتا ہے. آپ امام سے بولے کہ ہم کیا میسم و بوزر و سلمان سے زیادہ امام کے چاہنے والے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ ہم میسم دمار سے زیادہ امام کو چاہتے ہیں، میسم دمار سے زیادہ ہم بڑے شیعہ ہیں؟ 209 کا شیعہ کہہ سکتا ہے؟ کبھی نہیں. جب میسم جیسا شیعہ، میسم جیسا امام کا چاہنے والا ہاتھوں کو کٹانا پڑا، امتحان دینا پڑا، سیکریفائس کرنا پڑا، تو ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں؟ ہم نے کتنا سیکریفائس دیا؟ میں آج بتاؤں گا کہ کوشش کرنا آپ کا کام ہے، منزل تک پہنچانا فرزند زہرا کا کام ہے. عبداللہ ابن علی کربلا سے چلا. لوگوں نے کہا کہ بیت المقدس میں جاؤ، وہاں امام ملتے ہیں. He traveled all the way from Iraq to Israel. اسرائیل گئے، بیت المقدس پہنچے.
وہاں مہینہ 2 مہینہ انتظار کیا، وہاں ملاقات نہیں ہوئی۔ کسی نے کہا کہ مسجد اقصیٰ مسجد سہلا جاؤ، ایوری ٹیوزڈے امام آتا ہے وہاں پر۔ He came back from Israel to Iraq again۔ مسجد سہلا میں ٹیوزڈے نائٹ گزاری۔ اللہ، یہ بڑی عظیم رات ہے، منگل کی رات، امام کی رات بھر گزاری، کئی ٹیوزڈیز گزارے مسجد سہلا میں، اس جگہ پہ جا کے نماز پڑھی جہاں مولا کا مصلی، ملاقات نہیں ہوئی۔ دین فائنلی لوگوں نے کہا کہ اب تو کہیں نہیں ہو رہی ہے، اب حج پہ جائیں۔ حج پہ میدان عرفہ میں امام سے ملاقات کا ایک چانس ہے، کبھی بھی حج پہ جانے کا ارادہ کرو تو یہ بھی نیت کرو ساتھ کہ مولا میں حج پہ آ رہا ہوں اینڈ آئی وانٹ ٹو میٹ یو اوور دیئر۔ یہ نیت کے ساتھ جاؤ تو شاید ملاقات ہو جائے۔ حج پہ گئے، میدان عرفے کو گزارا، پورا حج مکمل کیا۔ اور ایک چیز بتا دو، اگر حج 12 ذی الحجہ کی دوپہر میں ختم ہوتا ہے، زوال کے وقت 12 ذی الحجہ کو حج ختم ہوتا ہے، اگر حج ختم ہونے کے بعد امیڈیٹلی اگر آپ نے عمرہ کیا، ایک عمرہ، اور اس نیت کے ساتھ کیا، اس عمرے کو نظر کیا 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کو، میں آپ کو طریقے بتا رہا ہوں کہ ہاؤ ٹو میٹ یور امام۔ تو اگر آپ نے حج کے امیڈیٹ بعد کسی نے عمرہ کیا فوراً 3 دن کے اندر اور 11ویں امام کو نظر کیا، تو وہ عمرہ کرنے والوں سے بھی ایک چانس ہے کہ امام ملاقات کریں، اس لیے کہ بابا کے نام پہ آپ نظر کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے امام سے ملنے کا، میں طریقے بتا رہا ہوں۔ یہ سب چیزوں کے بعد خلوص امام دیکھتا ہے، اور امام کی مرضی ہے ملے یا امام نہ ملے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ امام مل جائیں گے، لیکن آپ کو طریقہ بتایا گیا کہ اس طریقے سے ٹرائی کرو، شاید تم مل لو۔ ہوا کیا؟ اس نے حج کو مکمل کیا، حج کو مکمل کر کے مایوس ہو گیا، بہت مایوس ہو گیا، کہا مولا آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ، 1.5 سال کے قریب ہو گیا لیکن آپ سے میری ملاقات نہیں۔ یہ کہہ کر حجر اسود پہ ہاتھ رکھ کے رونے لگا۔ جب رو رہا تھا تو اس کی پشت پر ایک ہاتھ آیا اور کہا کہ تو کسے تلاش کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اسے تلاش کر رہا ہوں جو میری آنکھوں سے پوشیدہ ہو گیا، میری آنکھوں سے دور ہو گیا۔ تو آنے والے نے کہا کہ یہ امام نہیں تھے، آنے والے نے کہا وہ تیری آنکھوں سے دور نہیں ہے، وہ تیری آنکھوں کے بہت قریب ہے۔ اس نے کہا کہاں قریب ہے؟ میں تو ڈھونڈتے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا۔ تو آنے والے نے کہا کہ تیرا کام ہے ڈھونڈنا، امام دیکھنا چاہتا ہے کہ کتنی محبت کرتا ہے، کیا کیا چیزوں کو چھوڑتا ہے۔ وہ پلٹ کے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا مجھے امام نے بھیجا ہے، اور اس وقت امام طائف میں ہے، سعودیہ میں ایک جگہ ہے طائف۔ کہا وہاں چل۔ عبداللہ ابن علی چلتا، اللہ مجلسی نے اس واقعے کو پورا لکھا۔ طائف گیا، وہ کہتا ہے کہ ایک خیمہ تھا نور کا، اور جب قریب پہنچا تو اتنا منور اور اتنا روشن خیمہ تھا کہ میری آنکھیں بند ہو رہی تھی، لیکن جب میں داخل ہوا تو میں نے جب نور کم ہوا، بالکل کم ہوا، تو میں نے دیکھا کہ فرزند زہرا سامنے بیٹھا ہوا۔ میں جا کر مولا کو سلام کر کے ان کے قدموں پہ سر رکھ دیا۔ میں نے کہا مولا اتنے انتظار کے بعد ملاقات کی۔ تو امام نے کہا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تو کتنا پکارتا ہے دل سے، کتنی آواز دیتا ہے، اور کن کن چیزوں کو چھوڑ کر میرے پاس آیا ہے۔ گفتگو ہوئی، دوران گفتگو امام نے جملہ کہا کہ اے عبداللہ ابن علی شکر کر کہ تیری ملاقات اللہ نے کرا دی۔ کہا بے شک مولا آپ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اس کے بعد امام وہ کہتا ہے کہ امام نے اس انگلی سے زمین پہ لکھا، کہا ہمارے چاہنے والوں کو یہ پیغام دو کہ ہم کبھی بھی ان لوگوں سے نہیں مل سکتے جو یہ کام کرتے ہیں۔ پہلا جملہ لکھا کہ جو صلہ رحم نہیں کرتا، خط رحم کرتا ہے، اس سے ہماری ملاقات نہیں ہوتی۔ اب صلہ رحم لوگوں کو معلوم ہی نہیں کیا چیز ہے، خط رحم کیا چیز ہے۔ دوستو ایک چیز یاد رکھو، گناہان کبیرہ شہید دستہ غیر شیرازی کی کتاب پہلی جلد فرسٹ والیوم 7واں یا 8واں گناہ انہوں نے لکھا ہے۔ خط رحم اگر کوئی کرتا ہے اور صلہ رحم نہیں کرتا، صلہ رحم یعنی اپنے رشتہ داروں کے حق کو ادا کرنا، خط رحم اپنے رشتہ داروں کے ریلیشن شپ کو بریک کرنا، رشتہ داروں سے خاندان سے تعلقات ختم کرنا،
ریلیشن شپ کو بریک کرنا، دیٹ از کالڈ خط رحم. صلہ رحم اپنے رشتہ داروں کے حق کو ادا کرنا، ان سے ملاقات کرنا. آج اگر معاشرے میں، سماج میں یہ بیماری ہٹ جائے تو خاندان مل جائے. میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تکلیف ہوتی ہے. دنیا میں جس جگہ پہ جاتا ہوں یہ ایک میجر پرابلم ہے. ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں وہ ہمارا سگا بھائی ہے، وہ ہمارا سگا رشتہ دار ہے، لیکن وہ ہم سے ویسے تعلقات نہیں ہے جو یہ غیر ہے اس سے تو ہمارے اتنے اچھے تعلقات. ہم نے بریک کر لیا. کیوں بریک کیا؟ اس نے ہماری شان میں گستاخی کر دی، اس نے ہمارے پرابلم کر دیا، اس نے وہ ہم سے عزت کے ساتھ بات نہیں کرتا، اس لیے کہ ہمارے پاس پیسہ بہت ہے نا، ہمارا اسٹیٹس ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو رشتہ دار آئے وہ ہم کو جھک کے سلام کرے. وہ آئے، اگر ہم آئے تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو جائے اور ہمیں بازو بٹھائے، ہم کو پہلے بٹھائے پھر خود بیٹھے، ہمارے آگے نہ چلے. دوستوں میں چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا ہوں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میں نے فرسٹ ڈے سے کہا تھا کہ راستہ صراط مستقیم کا سیدھا ہے، بالکل اسٹریٹ راستہ ہے. اینڈ وی ڈونٹ وانٹ ٹو گو دیٹ اسٹریٹ راستہ. ہم کیسا جانا چاہتے؟ ایسا جانا چاہتے، ایسا جانا چاہتے. میں نے شادی کی بات کی، وہ بھی برابر انکمپلیٹ رہی اس لیے کہ وقت کی تنگی ہے. آج اگر میں خط رحم اور صلہ رحم اور امام زمانہ کا جو میسج ہے کہ امام ملنا کسے چاہتا ہے، دوستو انصاف سے بتاؤ کتنے ہمارے ایسے رشتہ دار ہیں، کتنے ایسے ہمارے چاہنے والے رشتہ دار ہیں، کتنے ہمارے ایسے خونی رشتہ دار ہیں جس سے ہم نے اپنے ریلیشن شپ کو بریک کیا. خود چیک کرو، اگر کسی نے نہیں کیا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ آپ کو اسی طرح سے زندگی گزارنے دے. لیکن اگر کوئی بریک کیا ہے، سگا بھائی ہے، سگی بہن ہے، ان کے بچے ہیں، خاندان ہے، ہم خاندان کو توڑنا چاہتے ہیں. ابھی آپ نے شاعر اول نے باغ فیدق میں شہزادی کونین کے خطبے کا ذکر کیا کہ مانگ لیتے تو مادر حسین دے دیتی. باغ فیدق کا خطبہ پڑھو، انگلش میں بھی ہے ہوگا، گجراتی میں بھی موجود ہے. باغ فیدق کا خطبہ پڑھو. شہزادی کونین نے باغ فیدق کے ایک ہی خطبہ بی بی کا ہے تاریخ میں، اس خطبے میں بتاؤ، اس خطبے میں پڑھو مادر حسین نے کیسی بات کی ہے صلہ رحم کی کہ خط رحم کرنے والوں کی سزا کیا ہے. بی بی نے بتایا کہ خط رحم وہ گناہ عظیم ہے. دوستو ہم اس کو نہیں سمجھ رہے. آج ہماری سوسائٹی میں اس کو گناہ نہیں سمجھتے، آج ہمارے سماج میں اس کو برا نہیں سمجھتے. اگر ہم اپنے ریلیشن شپ کو بریک بھی کرتے ہم کہتے سو واٹ، ہم نے بریک کر لیا اس لیے کہ بڑا نالائق تھا، وہ ہماری عزت نہیں کرتا، وہ ہماری شان میں گستاخی کرتا، وہ ہم سے برابر بات نہیں کرتا. ہم بڑی آسانی کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے حق کو بریک کر رہے. زمانے کا امام کہتا ہے، مولا کائنات کہتے ہیں، گناہ کبیرہ میں چھٹے امام کی حدیث ہے کہ جو اگر خط رحم کرے گا، ریلیشن شپ کو بریک کرے گا، وہ کبھی امام کا چاہنے والا نہیں بن سکتا. دوستو اتنا بڑا مجمع گلستان ہند بامبے میں مجھے سن رہا ہے، میری بہنوں تک میری آواز جائے کہ کبھی کوشش نہ کرو. میں ایک انسیڈنٹ سناتا ہوں. خط رحم کرنے والا، ممبر سے کہہ رہا ہوں، ممبر سے میری مجلس ٹیپ ہو رہی ہے، ہزاروں کا مجمع سن رہا ہے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، I am responsible for my words. خط رحم کرنے والا اس کے رزق کے دروازے کو اللہ بند کر دیتا ہے، بند ہو جائے گا. اگر نہیں ہوا اب تک تو اس امام کا شکر ادا کرو کہ جو اب تک کرم کر رہا ہے. اب تک تم پر کرم ہے. کوئی تمہاری ماں باپ کی نیکی ہوگی جو کام آ رہی ہے. خط رحم کرنے والا اللہ زندگی کی رسی کو کاٹ دیتا ہے. سمجھے زندگی کی رسی؟ اگر 60 سال مثال کے طور پہ زندگی ہے تو 40 سال ہو جائے گی، مر جاؤ گے. زندگی میں برکت نہیں دیتا اللہ. یہ گناہ کو چھوڑو جبھی تم امام تک پہنچ سکو گے. یہ گناہ اور یہ آج کی سوسائٹی میں، آج کے زمانے میں 2009 میں یہ سماج میں گناہ نہیں مانا جاتا. یہ مولویوں کی باتیں نہیں ہیں. تمہارے امام زمانہ کیا حکم ہے؟ خط رحم. اس چیز کو چھوڑنا ہے، ارادہ کرنا ہے. مجلس کے بعد خدا نہ خواستہ اگر کسی نے اپنے رشتہ داروں سے ملنا چھوڑ دیا، اب سنیں، ملنا چھوڑ دیا
اور اگر مجلس کے بعد وہ جا کر اس سے ہاتھ ملائے، سلام کرے، اور ایک بات بتا دوں، ہم سے چھوٹا ہے ہم سلام کریں گے؟ ارے ہماری شان، ہمارا سٹیٹس، ہم تو بڑے لوگوں کے ساتھ ملتے، جب ہم راستے پہ چلتے تو لوگ ہمیں سلام کرتے، ہم اپنے اس غریب رشتہ دار کو جا کے سلام کریں گے؟ نو بابا نو. اگر آپ کو غریب رشتہ دار کو آپ نے سلام کر لیا تو اللہ جو سلام کرنے کا اجر دیا ہے وہ جواب سلام کا ثواب اتنا نہیں ہے. Why you don't want to take اجر؟ Why؟ کیوں نہیں لینا چاہتے ہیں؟ سمندر بہ رہا ہے، ارے لے لو بابا اس میں سے کچھ. جاؤ دوستوں، میں ایک انسیڈنٹ سناتا ہوں. ایک ایسی شخصیت تھی کویت میں جو اپنے رشتہ داروں کو بھول گئے، لڑائی ہو گئی تھی. ہوتا ہے، خاندان میں ہوتا ہے. بریک کر گئے. آج سے 5-6 سال پرانی بات کروں، میں نے مجلس پڑھی خطِ رحم کے اوپر. یقین کریں وہ بندہ خود چلا گیا گھر، گاڑی چلاتے ہوئے اس کے گھر پہنچ گیا. غریب نے دروازہ کھول دیا. کھول کے وہ پریشان ہو گیا کہ آپ آ گئے میرے گھر. ہوا کیا؟ اس کا نتیجہ کیا؟ وہ تو مل لیا. اللہ نے برکت کیا دی؟ دوسرے دن کاروباری انسان تھا، وہ کہتا ہے اس کے بعد 3 مہینے کے اندر میرا بزنس، میں اسکائی کو چھونے لگا، آسمان کو چھونے لگا. کاروبار کا گراف ایسا ہو گیا. صرف کیا ہوا اور اللہ نے کیا اجر رکھا؟ ایک ایک قدم کے پیچھے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایک ایک قدم کے پیچھے. گلستان سے آپ چلے، مثال کے طور پہ بامبے کا کوئی محلہ بینڈرا جیسا ہے، وہاں کوئی رشتہ دار، گلستان سے آپ چلے ایک ایک قدم، آپ تو گاڑی میں جائیں گے لیکن اللہ کے پاس تو سب کیلکولیشن ہے. ایک ایک قدم کے پیچھے 1,000 گناہ معاف ہوتے، 1,000 نیکیاں لکھی جائیں. اتنا اجر ہے. امام نے اپنی انگلی سے صاف لکھ کے کہا کہ جو خط رحم کرے گا وہ مجھ سے میرا کوئی تعلق نہیں. دوستو میں چاہتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی کلین سوسائٹی ہو، ایسی سوسائٹی ہو کہ فرزند زہرا کہے کہ یہاں جتنے مومنین ہیں ان سے میں راضی ہوں. میری باتوں میں اگر خط رحم ختم ہو جائے معاشرے سے، سوسائٹی سے، تو آپ یقین کرو پورے خاندان ایک ہو جائیں گے، پورے خاندان ایک ہوں گے. خاندان ٹوٹ جاتے ہیں دوستو، ٹوٹ جاتے ہیں. خط رحم کی اس بیماری کو چھوڑو. دوسری چیز امام نے کہی کہ اطاعت ماں باپ، والدین، یہ بھی ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے. یہ تو پورا ایک ٹاپک ہے اطاعت ماں. میں نے خود کئی اشرے پڑھے اس پہ کہ ٹاپک ہاؤ ٹو ریسپیکٹ یور پیرنٹس. آج ہمارے پاس تھوڑا سا پیسہ آ جائے، طاقت آ جائے، تو ہم باپ کو، ماں کو جواب دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز ہی نہیں رہتی. بڑی ایزی ہم جواب دیں. اینڈ دین وی سے کہ ہم سب سے زیادہ بڑے شیعہ ہیں، ہم سب سے زیادہ امام کے چاہتے ہیں. ہاؤ کین یو سے دس کہ ہم سب سے بڑے شیعہ ہیں؟ چیک یور سیلف. میں بچوں سے کہہ رہا ہوں، چیک یور سیلف. اپنے آپ کو چیک کرو. تم نے یہ چھوڑا، تم اپنے ماں باپ کی اطاعت کرتے ہو؟ یو ریسپیکٹ یور پیرنٹس؟ آپ کہیں گے ہم تو کرتے ہیں. کیسے کرتے ہو؟ باپ نے کچھ کہہ دیا، ماں نے کچھ کہہ دیا، ہم نے سن لیا، تھوڑے سے پیسے دے کے کہا ہم تو فیور کر رہے ہیں ماں باپ کو، ہم ان کے کفیل بنے ہوئے باپ کی ریسپیکٹ، ماں کی ریسپیکٹ. یہ اگر بچے سیکھ لیں تو پھر آپ دیکھیں گے امام کیسے ملاقات کرتا ہے انسان. اس لیے کہ جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتا وہ امام کی عزت کیا کرے گا؟ جو ماں باپ کو ریسپیکٹ نہیں دیتا وہ امام کو کیا ریسپیکٹ دے گا؟ جو ماں باپ کو کا احترام نہیں کرتا وہ امام کا کیا احترام کرے گا؟ How can imam come to your house؟ بابا کیسے آئیں گے؟ How can he come؟ ان کو معلوم ہے کہ یہ بچہ ہو یا لڑکا یا لڑکی وہ ہے. ہم اتنے سمپلی اگر ماں باپ کوئی جواب کچھ کہے، کوئی آرڈر کرے، کوئی حکم کرے، کہتے آپ پرانے زمانے کے، زمانہ بدل گیا، 2009 میں ہے، آپ تو اتنے پرانے، آپ 50-60 سال کے، آپ کو کیا معلوم آج کل کیا کرنا. اچھا وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ماں باپ دشمن ہے؟ یاد رکھو بچوں، میری بہنوں، ماں باپ سے زیادہ سنسیئر کوئی نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی مت سمجھو
کہ ماں باپ گزر گئے، اب ہم کیا ریسپیکٹ کریں؟ آپ کے اوپر ماں باپ کے ریسپیکٹ کی ذمہ داری کتنی ہے پتہ ہے؟ جب تک آپ کے جسم میں سانس ہے، یہ مت سمجھو کہ باپ کو مر کے ماں کو مر کے 20 سال ہو گئے 25 سال ہو گئے اب ہم کیا کریں ان کے لیے؟ نو، اب ذمہ داری بڑھ گئی، اب ذمہ داری اور بڑھ گئی، اب آپ کو زیادہ ریسپیکٹ کرنا ہے، زیادہ یاد کرنا ہے۔ اگر تم اپنے ماں باپ کو یاد کرو گے تو کل اولاد تمہیں یاد کرے گی، ورنہ منو خاک کے نیچے تاریکی میں اندھیرے میں اس کمرے میں پڑے رہو گے، اولاد پلٹ کر نہیں پوچھے گی۔ پہلے تم سٹارٹ کرو اپنی ماں کا، اپنے باپ کا احترام کرنا۔ دوستو، ماں باپ کی احترام، ماں باپ کو یاد کرنا سب سے بڑی چیز ہے۔ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں جو شخص ماں باپ کی عزت کرتا ہے، جو شخص ماں باپ کا احترام کرتا ہے، جو شخص ماں باپ کا خیال کرتا ہے، جو شخص ماں باپ کا کفیل بنتا ہے، اس کا کفیل اللہ بن جاتا ہے۔ سنیں باپ کا احترام، تاریخ کا مشہور واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہو لوگوں سے، اس کا کنکلوژن دے رہا ہوں، خلاصہ، صرف اس لیے کہ اپنی بات کو اور کنفرم کرنے کے لیے۔ ہسٹری کا مشہور ترین واقعہ، اسلامک ہسٹری ہر کتاب میں ملے گا، اسلامک ہسٹری کا موسٹ فیمس انسیڈنٹ جناب یوسف کا۔ غور سے سنیں، بچوں کے لیے اور بہنوں سے کہہ رہا ہوں، اور سب کے لیے یہ میسیج، یہ ایسا میسیج ہے کہ یہ سمجھ میں آ گیا کہ امام تک پہنچنے میں آسانی ہوگی۔ You will reach fast، صراط مستقیم پہ تم چل رہے ہو۔ ایک بچے نے بھی اپنے ماں باپ کے احترام کو سمجھ گیا تو ممبر کا حق ادا ہو گیا۔ ہسٹری کا مشہور ترین واقعہ جناب یوسف نبی کا، جب یوسف نبی پرائم منسٹر بنے ایجپٹ کے، اور پروٹوکول مل گیا پورا، ان کے بابا جناب یعقوب وہ بھی نبی ہیں، یوسف بھی نبی ہیں، یوسف مصر میں ہے، کیرو میں ہے، اور ان کے والد کنعان فلسطین میں ہے۔ ان کے فادر یعقوب کو اطلاع ملی کہ میرا بیٹا یوسف جو بچپنے میں گم گیا تھا وہ اس وقت مصر میں وزیر اعظم بنا ہوا ہے، اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میرے بابا کو لے کر آؤ، میں باپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ یوسف کے اس انویٹیشن کے اوپر جناب یعقوب اپنے 11 بیٹوں کے ساتھ کنعان فلسطین سے چلے ٹورڈز ایجپٹ۔ ایجپٹ میں داخل ہوئے، جیسی داخل ہوئے، یعقوب اولڈ ہو چکے ہیں، ویری اولڈ۔ جب انٹر ہوئے، پلیز غور سے سنیں، انٹر ہوئے تو سامنے سے ایک بہت بڑا رائل جو ہے ایک لشکر آ رہا تھا، شاہی قافلہ آ رہا تھا۔ یعقوب نے پوچھا بچوں سے اپنے، کون آ رہا ہے؟ کوئی فرعون آ رہا ہے؟ تو بچوں نے کہا نہیں بابا، یہ آپ کا بیٹا یوسف ہے جو وزیر اعظم ہے، پورے پروٹوکول کے ساتھ، پورے شاہی دستوں کے ساتھ یہ آ رہا ہے۔ تو باپ بہت خوش ہوا۔ بچوں ایک چیز یاد رکھو، میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں ایک چیز یاد رکھو، ماں باپ میں جلسی نہیں ہوتی۔ دنیا کے ہر ریلیشن شپ میں جلسی ہے، دنیا کے ہر رشتے میں جلسی ہے، حسد ہے۔ ماں باپ کا ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس میں حسد نہیں۔ ماں اور باپ اپنی اولاد کی برتری پہ حسد نہیں کرتے۔ سگا بھائی حسد کرے گا، سگی بہن جلسی میں آ جائے گی، لیکن ماں باپ نہیں۔ پیور ریلیشن شپ ہے۔ یعقوب خوش ہو گئے کہ میرا بیٹا وہ آ رہا ہے۔ اب سنو، اطاعت باپ کیا ہے، باپ کیا ہے۔ آج میری بات بچوں کو سمجھ میں آ جائے، میری بہنوں تک کلیئر میسج پہنچ جائے۔
تو دوستو آج ہی کی شب تم استغفار کرو، آج ہی کی شب سوری کہو، آج سے یہ ڈٹرمنیشن رکھو اپنے جذبے میں، آج سے یقین رکھو اپنے جذبے میں، آج سے دل سے پکارو کہ اب تک میں نے جو کیا ہے I want to say sorry to my امام، sorry to my اللہ۔ اس کے بعد آج یہ فرش عزا پہ بیٹھ کر گلستان ہند میں یہ دعا کرو کہ پروردگار آج کے بعد میں اپنے ماں باپ کی اطاعت ویسے کروں گی جیسے فرزند زہرا چاہتا ہے۔ پھر then you see کہ آپ کی لائف میں ریولیوشن کیسا آئے گا، آپ کی لائف میں انقلاب کیسا آئے گا۔ from tonight اللہ کی بارگاہ میں دیری نہیں ہے، آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں برکت ہو جائے گی، رزق میں برکت ہو جائے گی، آپ خوبصورت حسین ہو جائیں گے، آپ ہر دل عزیز ہو جائیں گے، چہرے پہ نور آ جائے گا، آپ کی ہر عزت کرنے لگے گا، آپ کی زندگی میں اللہ برکت عطا کرے گا۔ کاروبار کرتے ہو تو کاروبار میں برکت ہوگی۔ اگر تم نے آج ارادہ کیا اور اپنے ماں باپ کو سوری کہہ دیا، دوستو سوری کرنے کی عادت ڈالو، سوری کرنے کی عادت ڈالو۔ دوستوں سے، بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، دوسروں لوگوں سے سوری کہتے ہو، اپنے ماں باپ کے سامنے سر جھکاؤ۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے اپنے کاندھوں کو جھکا کے چلو۔ ہوا کیا؟ یعقوب انٹر ہو گئے، یوسف سامنے سے آ رہے۔ غور سے سنیں پلیز ایوری بڈی، قریب آئے۔ یعقوب نبی پیدل چل رہے ہیں، اولڈ فادر، بوڑھا باپ، یوسف پرائم منسٹر ہے، پروٹوکول ہے، سواری گھوڑے پر، پورے ان کے پولیس ان کو گھیری ہوئی ہے، جوان پروٹوکول کے ساتھ۔ جب یہ کاروان بالکل قریب آیا، یوسف اور یعقوب کی ملاقات 14 یا 15 سال کے بعد ہوئی تھی۔ آفٹر 14 اور 15 ایئرس جناب یوسف اپنے بابا یعقوب سے مل رہے تھے۔ 14-15 سال کے بعد باپ اور بیٹے کی ملاقات ہے۔ باپ کے دل میں جذبہ کہ میرا لال بچپنے میں گما تھا، آج اتنا حسین اور خوبصورت ہو کے اتنا بڑا ہو گیا۔ یوسف نے جب بابا کو چھوڑا تھا، جوانی تھی، اب ضعیفی آ گئی، بوڑھا ہو گیا باپ۔ 14 سال امیجن کرو، 14 ایئرس کے بعد باپ اور بیٹا مل رہا ہے، بالکل قریب آ گئے، اتنے قریب آ گئے کہ بالکل گھوڑا ان کا جانور پہ سواری پہ یوسف، باپ نیچے کھڑا ہوا ہے۔ کچھ لمحوں کے لیے ہوا، صرف کچھ سیکنڈز کے لیے یوسف اوپر ہی رہے۔ باپ کو خوبصورتی سے، محبت سے دیکھا، باپ نے اپنے بیٹے کو ایسا دیکھا، دونوں کی آنکھیں ملی، دونوں کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی، دونوں ہنسنے لگے۔ اس کے بعد یوسف فوراً اترے گھوڑے سے، باپ سے لپٹ گئے۔ ایک عجیب میٹنگ تھی، 14 ایئرس کے بعد ری یونین ہوا، دونوں مل کر رونے لگے، یوسف بھی رونے لگے، یعقوب بھی رونے لگے۔ باپ بیٹے کی محبت، بیٹے کا پیار، بیٹے کی خوشبو سن کر یعقوب رو رہے ہیں، باپ کی خوشبو، باپ کا لفظ سن دیکھ کر یوسف رو رہا ہے کہ 14 سال کے بعد میں اپنے بابا سے مل رہا ہوں۔ 14 ایئرس کے بعد جب روتے رہے، ایک سٹیج ایسا آیا کہ روتے ہوئے دونوں ہٹے، جیسی ہٹے بیچ میں جبرائیل آ گئے۔ یہ بڑا بیچ میں آ جاتے ہیں، نہیں فوراً پہنچ گئے، یہ تو پوچھتے بھی نہیں ہے کہ آؤں یا نہیں، پہنچ گئے۔ پہنچ کے کہا، یوسف نبی، اے نبی خدا، ملاقات ہو گئی بابا سے؟ He said, yes. After 14 years, I love my father. آج کا شیعہ کیسے کہے گا؟ I love my pop. I love my dad. There is nothing wrong to say dad or pop. لیکن ڈیڈ کی حد تک ہی رکھیں، سمجھ میں آیا؟ ان کی حد تک ہی رکھیں، ڈیڈ کی حد تک۔ زیادہ ڈیٹیل میں جاؤ گے، زیادہ ان کا کلچر اپناؤ گے، ویسٹرن کلچر، تو اسٹیج ایسا آئے گا کہ تم اپنے ماں باپ کو لے کے جا کے اولڈ ہاؤسز میں ڈال دو گے۔ ویسٹرن کلچر اپنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، ناٹ فار یو، بٹ ان کی تھنکنگ یہ ہے، وہ کسی اور پہ نگاہ نہیں ڈالتے۔ میں بڑے بند الفاظ میں بول رہا ہوں،
وہ کسی اور پہ ان کی نگاہ نہیں ہے، ان کی نگاہ آپ پہ ہے، آپ پہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا ان کے کلچر کو بدلو۔ لیکن دوستو امام زمانہ سے رشتہ رہے گا، امام زمانہ سے ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوگی تو تم کبھی اس کلچر کو نہیں اپناؤ گے۔ Tomorrow I'm going to speak about that. کل بات کروں گا۔ جبرائیل پہنچ گئے، پہنچ کے کہا یوسف ملاقات ہو گئی نبی خدا؟ تو کہاں ہو گئی؟ کہا ذرا اپنا ہاتھ تو کھولیے۔ یوسف بیچارے انوسینٹ فوراً ہاتھ کو کھول دیا، مٹھی بند تھی، ہاتھ کو کھولا۔ جیسے یوسف نے ہاتھ کو کھولا یہاں پہ ایک نور تھا جو آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ جیسے ہی بلند ہوا یوسف چونکے، نبی خدا ہے، گناہ نہیں ہوا یوسف سے، خدا نہ خستہ کو یہ نہ سمجھے انہوں نے گناہ کیا، نو، یہ ہمارا عقیدہ شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ کسی نبی سے گناہ نہیں ہوا، آدم سے لے کے عیسیٰ تک، سرکار کو تو چھوڑ دیا، کسی نبی سے گناہ نہیں ہوا۔ یہ عام مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ میں اعلان کر رہا ہوں، ہمارا عقیدہ نہیں، ہمارا کوئی نبی معصوم اگر گناہ کرے تو وہ امت کو کیا صحیح کرے گا؟ نبی گناہ کرے گا تو تبلیغ کیا کرے گا بابا؟ عصمت ہے وہاں پر، عصمت ہے، معصومیت ہے، معصوم بھی کیسا؟ معصومیت ختم ہو جائے گی، گناہ ہوگا۔ ہمارا عقیدہ شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ کسی نبی سے گناہ نہیں ہوا، ترک اولا ہے، ترک اولا، ترک اولا گناہ نہیں ہے۔ بہرحال یوسف کے ہاتھ سے نور نکل گیا، اوپر چلا گیا۔ یوسف چونکے، فوراً ہاتھوں کو اٹھا دیا، کہا پروردگار مجھ سے کیا ختم ہوئی کہ نور چل؟ تو جبرائیل نے کہا یوسف یہ نور جو چلا گیا تمہارے ہاتھوں سے، تمہاری نسل میں، تمہارے جنریشن میں نبوت تھی، یعنی تمہارا بیٹا اس کا بیٹا نبی بننے والا تھا، اللہ نے تمہاری جنریشن سے نبوت کو ختم کر دیا، رشتے کو کاٹ دیا۔ یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا پروردگار کیا میری نسل میں اب کوئی نبی نہیں ہوگا؟ آواز آئی نہیں ہوگا؟ کیا مجھ سے خطا کیا ہوئی؟ پھر کہہ رہا ہوں گناہ نہیں تھا، خطا کیا ہوئی؟ اب سنو پورا میسیج، یہ میسیج اگر میرے بھائیوں اور بہنوں کو سمجھ میں آ گیا، آج کے بعد پھر ہماری کمیونٹی میں یہ کبھی پرابلم نہیں ہوگا کہ وہ اطاعت والدین نہیں کرتے، پیرنٹس کا ریسپیکٹ نہیں کرتے۔ آج جو سب سے زیادہ آپ کہیں جاؤ مدرسے پڑھنے، وہاں پیرنٹس آ کے یہی کہتے ہیں کہ مولانا کیا کرے، اولاد صحیح نہیں ہے، بچے صحیح نہیں ہیں، گھر کے پرابلمز ہیں نا دوستو، جو تمہارے پرابلمز ہیں نا وہ اسی لیے بھی زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، اسی لیے بھی بڑھیں گے۔ احترام والدین ختم ہو گیا، اور احترام والدین نہیں ہوگا تو امام زمانہ کبھی سینے سے نہیں لگائے گا، کبھی ریچ نہیں کرو گے تم۔ میں بہت شارٹ کر رہا ہوں، میں تو ایک واقعہ سنا رہا ہوں، ورنہ اس پہ تم پورے میں گھنٹوں تقریر کرو اطاعت والدین پہ۔ بہرحال یوسف رونے لگے، کہا پروردگار کیا ہو گیا؟ آواز آئی کہ یوسف تم بلندی میں تھے، تمہارا بوڑھا باپ نیچے تھا، اللہ کبھی برداشت نہیں کرتا کہ تم اوپر بیٹھے رہو باپ نیچے۔ ارے جو نبی کو برداشت نہیں کرے وہ آپ کو، ہم کو کیا برداشت کرے گا؟ سمجھ میں ہمارا تو یہ سوسائٹی ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے پیر پہ پیر ڈال کے، باپ آگے کھڑا ہوا ہے۔ کیوں کھڑا ہوا ہے باپ؟ آج وہ ضعیف ہو گیا، آج وہ کما نہیں رہا ہے، آج آپ کما رہے ہیں، آپ ارن کر رہے ہیں، یو آر دا ارننگ ممبر، آپ بریڈ اینڈ بٹر کے آپ کے ہاتھ میں، اب تب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تمہارا باپ کھڑا ہوا ہے، تمہاری ماں کھڑی ہوئی ہے۔ کیا سمجھ رہے ہم کہ ہم بہت بڑے شیعہ ہیں، ہم بہت پائس ہیں، بڑی عبادت کرتے ہیں؟ دوستو یاد رکھو، میں نے شاید اس سال یا لاسٹ ایئر، اس سال تو نہیں، لاسٹ ایئر یا ایئر بیفور لاسٹ ایئر ایک واقعہ رضوی کے عرصے میں پڑھا تھا، اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں۔ دونوں کو ملاؤ، باپ کا اور ماں کا، اس کے بعد خود کنکلوڈ کرو، اپنے آپ کو چیک کرو۔ Then when you check yourself, you will know کہ can I go and see Imam؟ خود سوال کرو اپنے دل میں، کیا میں مل سکتا ہوں امام سے؟ اگر نہیں مل سکتے، if you decide کہ میں نہیں مل سکتا ہوں امام سے، تو پلیز پلیز پلیز
ابھی اسی وقت فرش اللہ پہ بیٹھ کے سے سوری ٹو یور امام، معافی مانگو امام سے، امام کو کہو مولا پلیز معاف کر دے، I will not do next time، میں کبھی نہیں کروں گا مولا، میں کبھی نہیں کروں گا۔ اور آج کے بعد اپنے ماں باپ کے سامنے سر جھکاؤ۔ جس دن تم نے ماں باپ کے سامنے سر جھکایا، دوستوں میں یقین کرو، میں لڑکیوں سے کہہ رہا ہوں، اس کے بعد آپ سے کہوں گا کہ اگر لڑکیاں اپنے ماں باپ کی اطاعت میں آئے نا تو ان کی زندگی میں اتنی برکت ہو جائے گی نا، رشتہ اچھا آئے گا۔ آج پرابلم ہے، کہتے ہیں مولانا کچھ دعا بتائیے کہ رشتہ آتا ہے لیکن رک جاتا۔ ارے بابا چیک کرو کہ ہاؤ یو آر بیہیونگ ود یور پیرنٹس، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا بیہیو کرو، خود چیک کر لو۔ ہم پریشان ہیں مولانا، میں مجبور ہوں دوستوں، مجبور ہوں، 20 دن سے بامبے میں ہوں، پہلی محرم سے میرے اوپر اتنا پریشر ہے، گاڑی میں مسلسل فون، دن بھر فون، میں کیا کروں؟ لیکن یہ ذمہ داری ممبر کی بھی ہے، ممبر کا بھی حق ہے، مجھے بتانا ہے۔ میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ خدا نہ خاصا کوئی بچے خراب ہے، کوئی بہنیں خراب ہے، میری نیت یہ نہیں ہے۔ اگر ہیں یا کوئی نہیں ہے، کئی میسیج کوئی سن لے تو ان کے لیے پڑھ رہا ہوں، بھائی کوئی یہ نہیں سمجھے کہ میں گلستان والوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، نو، میرا مقصد ہی نہیں ہے۔ میرا میسیج گلوبل میسیج ہے، میں گلوبل میسیج دے رہا ہوں۔ جہاں جہاں سیڑھیاں جائیں گی، جہاں جہاں لوگ سنیں گے، اگر کسی کے گھر میں کہہ رہا ہوں، اگر کسی کے پاس یہ پرابلم ہے تو چیک یور سیلف۔ آپ یقین کرو اتنے پرابلمس ہیں ہمارے اس شہر میں، ہر جگہ ہے، دنیا کے ہر حصے میں ہے یہ پرابلم، تو پہلے چیک کرو کہ ماں باپ کے ساتھ اطاعت کیسی ہے۔ امام سے ملنا چاہتے ہو نا، گھر کے پرابلمس کو دور کرنا چاہتے ہو نا، اپنی زندگی اپنی لائف کو بنانا چاہتے ہو۔ دوستو ہم شیعہ ہیں، شیعہ امام کے چاہنے والے ہیں، ہمارے سامنے آئیڈیلز ہیں، آئیڈیل ہے ہمارے سامنے، کئی آئیڈیلز ہیں۔ آپ امام سے بتائیے، جب آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں کسی نہ کسی کو تو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، بغیر آئیڈیل بنائے کوئی زندگی گزارتا ہے؟ اس کے سامنے کوئی نہ کوئی بڑا آدمی آئیڈیل ہوتا ہے۔ کوئی پڑھا ایجوکیشن میں جا رہا تھا، اس کے سامنے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے، وہ بچے کہتے ہیں ہم ویسے بنیں گے۔ اسپورٹس میں جائیں گے تو وہ کہیں گے ہم ویسے سٹار بنیں گے۔ آئیڈیل بنتے ہیں نا، ہم کسی نہ کسی کو آئیڈیل بناتے، پھر اپنی زندگی کی رسی کو، زندگی کے نیچر کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم یوں ہی آنکھ بن کر کے نہیں کرتے، ہر زندگی کا ایک نیچر، ایک طریقہ ہوتا ہے زندگی چلانے کا۔ پھر آپ کے پاس کتنے آئیڈیل، میں معصومین کو چھوڑ دو، میں معصومین کی بات نہیں کرتا، آپ کے پاس سلمان آئیڈیل نہیں ہے، آپ کے پاس میسم آئیڈیل نہیں ہے، آپ کے پاس رہبر انقلاب آئیڈیل نہیں ہے، آپ کے پاس رہبر انقلاب کے بابا آئیڈیل نہیں ہے، آپ کے پاس اب ہمارے پورے علماء آئیڈیل نہیں ہے۔ یہ آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا نہیں ہوتی کہ اگر میسم 9 درجے کے ایمان پہ پہنچا تو ہم تو کم از کم 1 درجے پہ پہنچے؟ آپ کے دل میں یہ خواہش نہیں ہوتی ہارون مکی امام کا اتنا چاہنے والا کہ وہ اگر آگ میں کود جائے تو آگ اس کے لیے گلزار بن جائے، آگ اسے جلائے نہیں، تو آپ کے دل میں یہ خواہش نہیں ہوتی کہ میں بھی ایک ہارون کی طرح بنوں؟ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم بالکل آج کے دور کا شیعہ ایک نارمل، بالکل جیسا دنیا کے ہر قوم کے لوگ چل رہے ہیں، ہر انسان چل رہا ہے، ویسا رہنا چاہتے ہیں۔ اگر ویسا رہنا چاہتے ہیں تو آپ رہیے، آپ کو مبارک ہو، پھر کبھی بھی امام سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ What are you doing? What are you doing, Baba? What are you doing? Are you doing anything for Islam? Are you doing anything for your Imam? ہم کچھ کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے ہیں تو پھر رونا کیا ہے؟ پھر کیوں کہہ رہے ہیں الجل؟ کل امام آپ سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا؟ کیا یہ ذمہ داری نہیں ہے؟ یہ ریسپانسبلٹی نہیں ہے؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں بچوں سے کہہ رہا ہوں، بچوں سے، میرے بھائیوں، میرے بچوں، میری بہنوں، پلیز ویک اپ بابا، ویک اپ۔ بہت سو گئے، بہت دن گزر گئے، اب یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ان یور لائف، یو ہیو ٹو کم اپ ان یور لائف۔ خاموشی کے ساتھ نہیں گزار سکتے۔ انسان وہ نہیں، انسان کامیاب نہیں ہوتا، دنیا میں وہ انسان کامیاب نہیں ہے، دنیا میں وہ انسان کامیاب نہیں ہے جو خاموش رہ کر گزارے، وہی انسان ہمیشہ آگے بڑھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہی از ویری پشنگ، ہی از ویری پشنگ، ہی از ویری اسمارٹ، ہی از ویری ڈائنامک۔ ڈائنامک کس کو کہتے ہیں؟ ڈائنامک گھر میں بیٹھ کے خاموشی سے زندگی گزارنے والے کو ڈائنامک کہتے ہیں؟ نو، ڈائنامک کا ورڈ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اگر بزنس میں کوئی آگے بڑھا کہتے ہیں از ویری ریئلی ڈائنامک، از ویری آنیسٹ، از ویری پشنگ۔ جب آپ اپنے دنیا کے لیے ڈائنامک بن رہے ہو تو آپ اپنے امام کے لیے ڈائنامک کیوں نہیں بنتے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پلیز ویک اپ بچوں، میری بہنوں، ایسے ڈائنامک بنو، اپنے آپ کو اتنا اسمارٹ بناؤ، اتنے ڈائنامک ہو جاؤ کہ تم سٹارٹ کرو کام کرنا۔ سب سے پہلا سٹیپ
ریلیشن شپ کو بریک مت کرو، خاندان کو مضبوط کرو، رشتہ داروں کے حق کو ادا کرو۔ ایک گھنٹے میں اتنی باتیں نہیں ہو سکتی، میں ہیڈ لائنز دے رہا ہوں، ریئلی ہیڈ لائنز دے رہا ہوں، اس پہ ایک ایک، اس پہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ کہہ رہا ہوں 1000 ایک اچھے پورے پڑھ سکتا ہوں، میں صرف ہیڈ لائنز دے رہا ہوں۔ اطاعت والے، اب میں ماں کی بات سن لے تو کم از کم یہ چیز آج مکمل ہو جائے۔ میں نے رضوی میں شاید 2 سال یا 3 سال پہلے یہ انسیڈنٹ پڑھا تھا، میں یہاں ریپیٹ کر رہا ہوں، اس کا ذہن میں آئی بات ریپیٹ کر رہا ہوں۔ باپ کا آپ نے سنا، اب ماں کا سن لو۔ ماں باپ کا سمجھ میں آ جائے گا، واللہ کہہ رہا ہوں، واللہ کہہ رہا ہوں، واللہ کہہ رہا ہوں، یقین کرو بات پہ۔ اگر آج بچے آج کی رات اس اذا خانے سے، اس فرش اذا سے اٹھ کر یہاں معافی مانگ کے اپنے ماں باپ کے سامنے سر کو جھکا دیا اور کہہ دیا کہ آج کے بعد عہد کر لیا کہ میرے پروردگار، میرے کریم، آج کے بعد میں اپنے ایمان کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں اپنے ماں باپ کو کبھی دل آزاری ان کی نہیں کروں گا، کبھی ان کے سامنے بڑی آواز سے بات نہیں کروں گا۔ عزیزو، جیسا مولا کائنات کے لیے حدیث ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے پر نگاہ کرنا عبادت ہے، وہی سیم ورڈ ماں باپ کے لیے کہے گئے کہ ماں کے چہرے پہ نگاہ ڈالو، تمہارے گناہ معاف ہوں گے، رحمت برسے گی۔ اب اس سے زیادہ کلیئر میسج کیا چاہیے بابا؟ اس سے زیادہ کلیئر اور کیا چاہیے؟ ویری کلیئر، ویری کلیئر، ویری کلیئر۔ معصوم کے لیے جو کہا گیا وہ تمہاری ماں کے لیے کہا گیا، باپ کے لیے کہا گیا۔ اپنی ماں اگر تمہارے درمیان میں ہے، باپ تمہارے درمیان میں ہے، تو یو آر دی لکیسٹ پرسن آن دی ارتھ۔ زمین پہ سب سے بڑے خوش نصیب ہو تم۔ وہ بلیسنگ ہے، وہ شیڈ ہے ماں باپ کا، رحمت کا سایہ ہے۔ تو دبئی کا وہ انسیڈنٹ میں بتا دوں، دبئی میں ایک مسجد ہے، مسجد الکبیر، وہاں پہ جب ہم پہنچے کسی کے ساتھ تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جو بیگر بنا ہوا ہے، فقیر ہے، مسجدوں کے سامنے جیسے لوگ مانگتے ہیں ویسے مانگ رہا۔ لوگوں نے کہا مولانا آپ اسے جانتے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا، آئی ڈونٹ نو ہم۔ کہا یہ شخص وہ ہے کہ اس اپنے زمانے کا سب سے زیادہ رئیس آدمی تھا، مطلب بہت پیسے والا تھا، اس کا محل کے ویسا تو گھر تھا، اس کا پیلس گھر تھا، پیلس کی طرح، اور اس کے بچے جب چھوٹے تھے تو سونے کے چمچے میں کھانا کھلاتا تھا۔ ہم ناولس میں پڑھتے ہیں کہ گولڈن سپون، کبھی دیکھا تو نہیں بابا، آپ نے دیکھا ہے تو مبارک ہو آپ کو۔ بامبے میں ہوں گا کسی کے پاس، اللہ مومنین کے سب گھروں میں سونے کے چمچے ہو جائیں، نہیں، آپ کہیں گے تھینک یو ویری مچ، ایسی دعا دے کریں بس، اور کچھ کہے ہی نہیں، بس یہ دعا دیں کہ سونے کے چمچے آ جائیں۔ ویسے رسٹڈ سپون میں مزہ زیادہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد سب۔ سنا آپ نے؟ کہا کہ سونے کے چمچے میں کھاتے تھے یہ لوگ۔ پھر میں نے کہا پھر کیا ہو گیا بھائی، اتنا بڑا پیلس کی طرح مکان اور آج یہ حشر ہو گیا، گراف ایسا گر گیا زمین پہ۔ تو کہا کہ ہاں، اتنا زبردست کاروبار، اتنا زبردست بزنس، اور لیکن اس کے ساتھ ایک پرابلم تھا۔ میں نے کہا پرابلم کیا تھا؟ تو کہا یہ محل میں رہتا تھا، اپنی بیوی، لونگ وائف اور بچوں کے ساتھ اپنے محل میں رہتا تھا، لیکن اپنی ماں کو آؤٹ ہاؤس میں رکھا تھا۔ سمجھ گیا آؤٹ ہاؤس کیا ہے؟ سرونٹس کوارٹر، بڑے گھر کے باہر 1-2 کمرے ہوتے ہیں، نوکروں کا کمرہ جسے کہتے ہیں۔ ماں وہاں رہتی تھی، بیٹا محل میں رہتا تھا۔ تو کہا جب تک ماں زندہ تھی اس کے بزنس کا گراف یہاں پہ تھا، ماں کا انتقال ہوا، گراف نیچے گرنے لگا، اتنا گرا، اتنا گرا، اتنا گرا کہ آج فٹ پاتھ پہ آ گیا۔ لاس لاس لاس، جس نے دیا ہے اس کو لینا بھی آتا ہے، سمجھے؟ جس نے تمہیں مال دے کر غنی بنا دیا نا، اس کو لینا بھی آتا ہے۔ اس کے قہر سے ڈرو، اس کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے۔ وہ جب دیتا ہے تو غیر حساب دیتا ہے، لیکن جب لیتا ہے تو اتنی خاموشی سے لے لے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔
پوچھا، میں نے پوچھا کیوں ہے، اپنی ماں کو باہر کیوں رکھا تھا؟ تو لوگوں نے کہا کہ کسی کا پریشر تھا. سمجھے؟ میں آج سے زیادہ کیا کروں، 3 دن بامبے میں ہوں، کھانا بھی کھانا ہے. ایسا نہ ہو کہ بندی کر دیں یہ لوگ. بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں. پریشر تھا، فورس تھا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو ود یور ماں. میں اردو میں نہیں بولتا، میں نہیں رہنا چاہتی، میں دیکھنا نہیں چاہتی. اب یہ ایک پوری ٹاپک ہے، میں نے چھیڑ دیا. وقت بھی ہو گیا، 55 منٹس ہو گئے. پتا ہے آپ کو پتا ہے. اب میں یہاں سے جا رہا ہوں 400 کلومیٹر دور، سانگلی ایک جگہ ہے سنا بامبے میں، مہاراشٹر میں. صبح میری مجلس ہے 7:30 بجے، وہاں پر رات بھر ٹریول کروں گا. آج یہ 4تھی مجلس ہے، پھر کل صبح آؤں گا، پھر 3 مجلس ہے، پھر رات میں آپ کے پاس آنا ہے. بہرحال جس کا ذکر کر رہا ہوں وہ ضامن ہے میرے. آپ تو بولیں گے خوشی بات ہے، بہت ڈانٹ دی. یہ میں کل یہیں سے شروع کروں گا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی. کل میری ٹاپک یہیں سے شروع ہوگی. پریشر تھا، پریشر. اور آپ کو تو پتا ہے جب پریشر پڑتا ہے کسی کا، ہم تو کچھ بول ہی نہیں سکتے. ہم ماں کو بول سکتے، باپ کو جواب دے سکتے، لیکن ان کو نہیں. اس لیے کہ ہم ان سے ڈکٹیشن لیتے ہیں. بابا ڈکٹیشن لینا بری بات نہیں ہے، لیں، لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. ہر چیز کو ایک لائن کو ڈرا کریں، اس کے بعد ڈکٹیشن لیں. ایسا نہیں کہ آپ صرف ڈکٹیشن لیں، کبھی آپ بھی تو دے. ابا بابا تم تو رجال ہو نا. بہرحال ان کا آرڈر تھا کہ آپ کی ماں میرے ساتھ نہیں رہے گی. And he said fine. میں اس کا، آپ دیکھیں دوستو، میں اس کو اگنور کروں گا، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہوں گا جس نے تمہیں 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، جس نے مصیبتیں اٹھائی، جس نے تکلیفیں برداشت کی، جس نے تمہیں بازو نہیں رکھا، اپنے شکم میں رکھا، شکم میں. افسوس، علی والا، انتظار امام کرنے والا، امام سے ملنے والا، اس کا خیال نہیں. اتنے بڑے احسان فراموش ہو گئے کہ جس نے تمہیں 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر ایک نئی زندگی دی، تم اتنے مجبور تھے کہ بھوک لگتی تھی، تم بول نہیں سکتے تھے، زبان میں طاقت نہیں تھی، روتے تھے تو وہ اپنی نیند کو چھوڑ کے تمہیں فیڈ کرتی تھی. مکھی تمہارے جسم پہ آتی تو تم رونے لگتے، چونٹی اینٹ اگر آ کے کاٹنے لگتی تو تم اتنے مجبور تھے کہ تم اینٹ کو ہٹا نہیں سکتے تھے، لیکن وہ تھی کہ جو اپنے آرام کو چھوڑ کے تمہاری نیند کو، تمہارے جسم سے زندگی کو ہٹاتی. آج تمہارے ہاتھ میں اتنی طاقت آ گئی، ہڈیاں مضبوط ہو گئی، تھوڑا پیسہ آ گیا تو اس کو بھول گئے. اگر تم نے اس کو بھلا دیا تو تم امام کے کیسے چاہنے والے، کیسے ملو گے امام سے؟ Then how can you say کہ you are going to آل محمد؟ How can you say کہ you are doing انتظار for your امام؟ کل اس کو کنٹینیو کروں گا. دوستو راستہ سیدھا ہے، بار بار کہہ رہا ہوں ایک ہی جملہ، صراط مستقیم سامنے ہے، امام زمانہ سامنے ہے. ہم ایسا جا کے امام سے نہیں ملے، ایسا جا کے نہیں ملے. شیعہ وہ ہے کہ شیخ 2 قدم آگے بڑھا امام تک پہنچے، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کرم امام تمہارے اوپر کیسے ہوتا ہے. میں کیا کروں، 1 گھنٹہ پورا ہو گیا، 3 دن اور ہیں. آپ کو زحمت ہے 3 دن کی، اور اب امپورٹنٹ ڈیز آ گئے. پلیز ڈونٹ مس اٹ. کل انشاءاللہ ویل اسٹارٹ بائی 9:30 انشاءاللہ. صلوات پڑھ لیں محمد وعلیہ. ایک اور پڑھ لیں آواز میں بولیں. ماں باپ کی ذمہ داری ہے امام تک پہنچنے کے لیے. ماں باپ کی خوشی سب سے بڑی خوشی ماں باپ کی خوشی ہے. ماں باپ خوش ہے نا تو امام بھی خوش ہے. اور یہ پیغام کربلا کا ہے، کربلا کا پیغام ہے.
آپ کو پتا ہے کہ ماں کی دعا کیا ہوتی ہے؟ ماں کی دعا یا باپ کی دعا کیا ہے؟ آج ماں کی دعا سنیں کہ ماں کی دعا کیا ہے۔ حسین امام ہے، حجت خدا ہے۔ امام اگر حکم دے ستارے زمین پہ آ جائیں، چاند زمین پہ آ جائیں۔ حسین ابن علی حکم دے تو امام ہر ناممکن ممکن ہو جائے، حجت خدا ہے۔ امام حسین چاہتے تو کیا علی اکبر واپس نہیں آ سکتے تھے؟ امام اگر دعا کرتے تو نہیں آ سکتے تھے، لیکن کربلا درسگاہ ہے، کربلا پیغام ہے۔ امام نے پلٹ کر لیلا سے کہا، لیلا نے دیکھا کہ حسین کے چہرے کا رنگ بدل گیا، سرخ ہو گیا، سرخی نمایاں ہو گئی۔ ماں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، مولا میرے بچے پہ کیا گزر گئی؟ امام نے کہا، لیلا تیرا بیٹا بھوکا اور پیاسا ہے، اس کے سامنے ایک نامی پہلوان آیا ہے۔ لیلا میں نے نانا سے سنا ہے کہ بیٹے کے حق میں ماں کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ لیلا جاؤ خیمے میں دعا کرو۔ کربلا کی عجیب دعا تھی۔ لیلا خیمے میں آئی، بالوں کو پریشان کر دیا، خاک پہ بیٹھ گئی، بیویوں کو جمع کیا، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ یوسف سے یعقوب کو ملانے والے میرے علی اکبر کو مجھ سے ملا دے، میرے لال کو مجھ سے ملا دے۔ ماں کی دعا قبول ہوئی، علی اکبر واپس آئے تو ایک جملہ کہا بابا پیاس مہرے ڈالتی ہے، بابا تھوڑا سا پانی مل جائے۔ حسین نے کہا میرے لال اپنی زبان میرے منہ میں دے دو۔ شہزادے نے زبان دی اور پیچھے ہٹ کے کہنے لگے، بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، جمعے کا دن تھا، امام زمانہ کو پرسا دے، زمانے کے امام کو پرسا دے۔ عزیزو، علی اکبر کا غم بہت بڑا غم ہے، اتنا بڑا غم ہے کہ مظلوم کربلا کے ایک شاعر ہندوستان کا نوحہ لکھ رہا تھا۔ نوحہ لکھتے ہوئے پہلا مصرع اس نے لکھا امام کی طرف سے کہ مجھے اکبر کے مرنے نے مارا، بس یہ لکھا، قلم کو بند کر دیا۔ کہنے لگا ہائے میں نے یہ کیا لکھ دیا۔ امام کے لیے عباس کا غم بھی بہت بڑا تھا، قاسم و عون و محمد کا غم بھی بہت تھا، لیکن میں نے یہ کیا لکھ دیا کہ مجھے اکبر کے مرنے نے مارا۔ بس عزیزو قلم کو بند کر دیا، کتاب کو بند کر دیا۔ رات کے حصے میں جب سو رہا تھا، خواب میں خود اپنے مظلوم کو دیکھتا ہے، میرا مظلوم امام بنفس نفیس آیا ہے، آ کے ایک جملہ کہہ رہا ہے کہ اے شاعر تو نے قلم کو بند کیوں کر دیا، تو نے اس کو نوحے کو آگے کیوں نہیں بڑھایا؟ تو اس نے کہا مولا میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کے لیے سب کا غم ہے۔ تو کہا بے شک سب کا غم ہے، لیکن جو تو نے مصرع لکھا وہ بالکل صحیح ہے، مجھے اکبر کے مرنے نے مار دیا، مجھے میرے بچے کے مرنے نے مار دیا۔ عزیز و حسین صبح سے ہر شہید کی لاش پہ جا رہے تھے، لیکن جب عباس کی لاش پہ گئے تو علی اکبر سہارا دینے والا تھا۔ قاسم کا پامال لاشا اٹھانے گئے تو ایک طرف عباس تھے، ایک طرف علی اکبر تھے۔ جب عون و محمد کی میتیں لائی تو اس وقت علی اکبر بھی تھے، عباس بھی تھے۔ جب اپنے اسعد کی میتوں پہ جاتے تھے تو کوئی نہ کوئی ہمیشہ حسین کو ساتھ لے کے جاتا تھا۔ ارے جب جوان بیٹے نے پکارا کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، حسین ٹھوکریں کھاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، ایک ہی جملہ منہ پہ تھا، ولدی حسین کدھر ہے بیٹا، بیٹا بابا کدھر ہے بیٹا، بیٹا ایک دفعہ آواز دو۔ حسین جب پہنچے تو دیکھا جوان بیٹا ایڑیاں لگا رہا ہے، ارے اپنے آپ کو اون سے گرا دیا، رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا، کہا ولدی حسین آیا ہے۔ بیٹے کا جواب نہیں ملا تو شانے کو ہلا کے کہا میرے لال تیرا باپ آیا ہے۔ جواب نہیں ملا، حسین پہلو میں لیٹ گئے، آسمان کی طرف دیکھ کر کہا پروردگار گواہ رہنا میرا بازو برابر کا لال ہے۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ علی اکبر کا ماتم ہے، آنکھوں میں غم ہے نا، آنسو ہے نا، دعا کرو علی اکبر کا زخمی سینے کا واسطہ لے کر، علی اکبر کا واسطہ جناب زینب کو دو،
بہت بڑا غم ہے، بہت بڑا ماتم ہے۔ اس لیے کہ دوستو غم علی اکبر وہ ہے کہ یزید کے دربار میں جب سرائے مبارک پہنچے، یزید نے جب حسین کے سر کو دیکھا تو ایک جملہ کہا حسین بہت جلدی ضعیف ہو گئے، حسین تم بہت جلدی بوڑھے ہو گئے۔ تو شمن نے آگے بڑھ کے کہا کہ یزید حسین جب کربلا میں پہنچے حسین کی یہ حالت نہیں تھی، عاشورے تک نہیں تھی، لیکن جب علی اکبر کی آواز سنی بال سفید ہو گئے۔ جوان بیٹے کا غم ہے بابا، جوان بیٹے کا غم ہے۔ اسی طرح پرساد ہو، اسی طرح پرساد ہو کہ آپ کو آج جناب زینب دعا دے، بی بی فاطمہ دعا دے آپ کو۔ علی اکبر کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، زانوں پہ رکھ کر سینے کے زخم کو دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن علی اکبر نے دونوں ہاتھوں کو سینے پہ رکھ لیا، اس لیے کہ بیٹا ہے، جانتا ہے میرا بوڑھا باپ اکیلا ہے۔ ہاتھوں کو رکھ لیا۔ حسین نے ہٹانا چاہا تو شہزادے نے پھر رکھ لیا۔ حسین نے ہاتھوں کو ہٹایا، زخم دیکھا سینے کا، دل پھٹ گیا۔ اب کیا کرے بوڑھا باپ؟ نجف کا رخ کیا، آستین کو الٹا، سینے سے یا علی کہہ کر سینے سے بچی کا بل نکالا۔ وہی باتیں ہوا حسین۔ ایک روایت ہمارے پاس نورانی روایت آئی ہے، علی اکبر کا سر زانوں پر ہے، حسن علی اکبر کو دیکھو، حسین کے صبر کو دیکھو۔ جب حسین بیٹھے ہوئے تھے علی اکبر کا سر اپنے زانوں پر رکھ کر، تو کربلا کے میدان سے ایک جن پرواز کرتا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے جا کے زعفر جن سے یہ کہا کہ یہاں کیا بیٹھے ہوئے ہو؟ کربلا میں حسین نرغے میں ہے۔ زعفر اپنے لشکر کو لے کے کربلا پہنچا، اس نے دور سے امام کو سلام کیا، امام نے جواب سلام دے کر کہا زعفر قریب آ جا۔ اس نے کہا مولا راستہ نہیں ملتا، ارے اولیاء کی ارواح ہے، ملائکہ ہے، ہجوم ہے کربلا کے میدان میں۔ امام نے کہا زعفر کو راستہ دیا جائے۔ زعفر قریب آیا، قریب آ کر اس نے حسین کو سلام کیا، پھر علی اکبر کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ مولا یہ کون ہے؟ مولا کتنا حسین ہے، مولا یہ کتنا خوبصورت ہے، مولا کون ہے؟ تو پہلی مرتبہ حسین نے کہا زعفر میرا 18 سال کا لال ہے۔ اسی طرح پرسا دے کہ شہزادی زینب آپ کو دعا دے۔ امام نے کہا زعفر میرا 18 سال کا بیٹا ہے۔ کچھ جان باقی تھی علی اکبر کی، امام نے سینے پہ سینہ رکھ کر علی اکبر کو اٹھایا، آگے بڑھنے لگے خیمے کی طرف۔ تھوڑی دور جاتے علی اکبر کے چہرے کو دیکھتے، پھر آگے بڑھتے۔ حسین کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ارے اس کی ماں اس سے ملاقات کر لے، لیلا ملاقات کر لے، لیکن ابھی خیام حسینی کو کچھ فاصلہ تھا۔ حسین نے علی اکبر کے چہرے کو دیکھا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جوان بیٹے کی میت بوڑھے باپ سے نہیں اٹھتی، اب آپ بچھا دی، علی اکبر کی میت کو رکھ دیا۔ پہلی مرتبہ حسین نے کہا بچوں، چھوٹے چھوٹے بچے خیمے سے نکلے، پیچھے والیہ وہاں محمدہ کہتے ہوئے خیمے میں پہنچے۔ زینب سفید ردا اوڑھ کر استقبال کو آئی، علی اکبر کی میت کو دیکھا، زخمی سینے کو دیکھا، اور محمد سے زیادہ چاہا۔ زینب علی اکبر کے سینے پہ گر گئی، کہا میرے لال شادی کے ارمان تھے، تیری میت آ گئی، علی اکبر تیرے غم کو تیری زینب کیسے پورا کرے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الی متی حالوا فیک یا مولا، صلوات پڑھے محمد وعلی۔ اللہ تعالیٰ نے حسین گلستان ہند بامبے کی یہ 8ویں مجلس ہے، 8th مجلس ہے کہ ہاؤ ٹو ریچ اور امام، جو ٹاپک پہلے دن سے چل رہا ہے
کہ ہم اپنے امام تک کیسے پہنچے انشاءاللہ۔ امید تو یہی ہے اور یقین بھی اپنے امام پر ہے کہ انشاءاللہ ان کا کرم ہوگا تو ہم اپنے سید و سردار کے پاس، اپنے محسن کے پاس انشاءاللہ جب وہ ظہور کریں گے تو ہم ضرور پہنچیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہر شیعہ کی خواہش ہے، یہ ہر شیعہ کی آرزو ہے، یہ ہر عزادار امام کی تمنا ہے، اور یہی تمنا میں، یہی خواہش میں جب انسان زندگی گزارتا ہے تو مولا مدد تو کرتے ہیں، ہمیشہ کرتے ہیں، انشاءاللہ اس دن بھی کریں گے۔ اور جب مدد ہوگی تو دوستو جب آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام کی نصرت جو آپ نے کی، جو زندگی میں انسان کرتا ہے، ہر کی مدد الگ الگ انداز سے ہوتی ہے، کوئی پوشیدہ رہ کر ہڈن رہ کر ہیلپ کرتا ہے، کوئی ظاہر بظاہر امام کی اوپن ہو کے مدد کرتا ہے، لیکن جیسے میں پہلے دن سے ایک ہی بات سٹریس کر رہا ہوں، ایک ہی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، فورس کر رہا ہوں آپ سے، نوجوانوں سے، میرے بہنوں سے، کہ راستہ بالکل سیدھا ہے، بالکل سیدھا راستہ ہے جس کا ہم اعلان کرتے ہیں، اور خدا نے قرآن میں بھی اعلان کیا، اور اللہ کے رسول نے مولا کے راستے کو دیکھ کے کہا تھا کہ ھذا صراط مستقیم۔ جب لوگوں نے پوچھا تھا کہ مولا یہ صراط مستقیم کیا ہے رسول سے، تو آپ نے علی کے راستے کو دیکھ کر جب مولا داخل ہوئے مدینے میں مسجد میں، تو امام نے مولا کو دیکھ کے کہا تھا اللہ کے رسول نے کہ ھذا صراط مستقیم، کہ یہ ہے صراط مستقیم، اس کا راستہ صراط مستقیم، بالکل سامنے ہے، زمانے کا امام بالکل قریب سامنے سیدھا ہے، راستے سیدھا چلنا ہے، امام تک پہنچنا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تھوڑی سی چیزیں ہیں، اگر وہ بچے چھوڑ دیں، ہم چھوڑ دیں تو انشاءاللہ ہم امام تک پہنچیں گے۔ کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم اطاعت والدین کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے راستہ سیدھا ہے۔ دس از ویری اوپن فیکٹ کہ والدین کی اطاعت اگر انسان نہیں کرتا تو پھر وہ امام تک نہیں پہنچ سکتا، یہ کنفرم ہے دوستو، کنفرم ہے، میرے جملے نہیں ہے، پلیز ڈونٹ ٹیک اٹ کہ میں کہہ رہا ہوں، عابد نظامی کہہ رہے، عابد نظامی نہیں کہہ رہے یہ بات، یہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ اطاعت والدین کرو، ماں باپ کی اطاعت کرو۔ آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم ماں باپ کے لیے اوبیڈینٹ نہیں بنتے، ویری کلیئر میسج، اور غور سے سنیں پلیز، کہ ماں باپ کی اطاعت کیا ہے۔ اگر ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتا کوئی، ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے آج کل ہماری سوسائٹی، ہمارے سماج میں یہ اتنا کامن ہو گیا ہے، اور ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ماں یا ہمارا باپ ہم سے ناراض ہو جائے تو سو واٹ، ہمارا تو یہ کلچر ہو گیا کہ سو واٹ، ناراض ہو گئے ناراض، راضی کر لیں گے ان کو، یا وہ غلط ہے۔ مجھے کئی فونس آئے آج، اور آپ سوچیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ ہماری بات نہیں سمجھتے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام کریں، لیکن ماں باپ پرانے ہیں، پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں، آج کل کا زمانہ بدل گیا۔ آپ اگر یہ تھنکنگ رہے گی کہ زمانہ بدل گیا اور ہم ماں باپ پرانے زمانے کے ہیں، وہ اپنے زمانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو یہ کیسا ہوگا؟ اگر ہم یہ تھنکنگ کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو امام تک کیسے جائیں گے؟ ماں اور باپ جب تک آپ ان کے گھر میں ہیں، یا ماں باپ کی اطاعت جب تک ہمارے جسم میں روح ہے، اطاعت کرنا ہے، ہیلپ کرنا ہے، اوبیڈینٹ بن کے رہنا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم 30 ایئرس کے بعد چھوڑ دو ماں باپ کو، یہ کرسچینٹی اور یہودیوں کا مذہب نہیں ہے، یہ اسلام ہے، اسلام جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اس کا ایک ایک عمل، ایک ایک آرڈر جو ہے وہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ رسول نے اگر کوئی حکم دیا، کوئی آرڈر کیا تو وہ 30-40 ایئرس کے لیے نہیں کہا۔ اگر تمہارے ماں باپ اولڈ ہو گئے ہیں، ضعیف ہو گئے ہیں، اینڈ اف دے آر اسٹاپنگ یو کہ یہ کام مت کرو مثال کے طور پہ، تو یو ہیو ٹو لسن، ادروائز یو ہیو ٹو ایکسپلین ٹو یور پیرنٹس۔ آپ ایکسپلین کریں اپنے پیرنٹس کو
کو کہ نہیں یہ ایسا نہیں ایسا ہے، لیکن وہ بھی ایکسپلینیشن میں جو آپ کا ہو وہ اتنی کم چھوٹی آواز میں ہو، بالکل لو پروفائل میں کرے، بڑی آواز میں نہیں کر سکتے۔ ایون حکم یہ ہے، آرڈر یہ ہے کہ تم اپنی باپ کی آواز کے اوپر، اپنی ماں کی آواز کے اوپر تم اپنی آواز کو بھی بڑا نہیں کر سکتے۔ کل آپ نے جناب یوسف کا واقعہ سنا کہ اللہ کتنی چھوٹی سی چیز سے ناراض ہو کر، لیکن پھر کہہ رہا ہوں گناہ نہیں تھا، ناراض ہو کر اس نے کیا کیا، ان کے جنریشن میں سے نبوت کو ہٹایا۔ کوئی معمولی بات نہیں تھی، کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ یوسف جیسا نبی رونے لگا، ہاتھوں کو بلند کر کے فریاد کرنے لگا کہ پروردگار یہ کیا ہو گیا۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ اب میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ تم بلندی پہ ہو، تمہارا بوڑھا باپ، تمہارا اولڈ فادر، تمہارا ضعیف باپ نیچے۔ دوستو یہ نبوت کے لیے آپ اور ہم خود انصاف سے بتائیے کہ ہم کتنی دفعہ ایسے انسیڈنٹس ہوتے، ہم ڈرائنگ روم میں اپنے پیر پہ پیر ڈال کے بیٹھا ہوئے ہیں اور بوڑھا باپ کھڑا ہوا ہے، ماں کھڑی ہوئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑے سے پیسے لے دیں تو ماں باپ کو ہم نے بہت بڑا فیور کیا۔ یاد رکھو اگر تمہاری ماں، تمہارا باپ تم سے کچھ پیسے لے رہا ہے نا تو شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں سعادت دی، اللہ نے عزت دی، اللہ نے توفیق دی کہ تم ماں باپ کو کچھ ہیلپ کر سکو۔ یہ ہیلپ نہیں ہے عزیزو، اگر ماں راضی نہیں ہے، باپ راضی نہیں ہے، باپ کا آپ نے سنا ماں کے لیے کیا کہا، جناب موسیٰ کا مشہور واقعہ ہے جب مادر جناب موسیٰ نبی جو اللہ سے اتنا کلوز نبی تھا، ہمارے 1,24,000 میں تیسرے نمبر پہ آتے ہیں، تھرڈ نمبر پہ موسیٰ آتے ہیں، پہلے ہمارا رسول ہے، سیکنڈ ابراہیم نبی ہے، تھرڈ موسیٰ۔ موسیٰ پورے نبیوں میں موسیٰ وہ واحد نبی ہے جس سے اللہ ڈائریکٹ بات کرتا تھا، کسی نبی سے ڈائریکٹ نہیں کرتا تھا، اللہ موسیٰ سے ڈائریکٹ کرتا تھا، ڈائریکٹ بات ہوتی تھی، وہ کہتا تھا یہ سنتے تھے، یہ کہتے تھے وہ سنتا تھا، انہیں ڈائریکٹ ہاٹ لائن پہ بات ہوتی تھی۔ آپ سوچے موسیٰ جیسا نبی، اس کی ماں کا جب انتقال ہوا، مادر موسیٰ کا انتقال ہوا، اس رات میں جب تور پہ گئے موسیٰ تو پروردگار نے کہا موسیٰ اب جب تم میرے پاس آؤ نا تو ذرا سوچ سمجھ کے آنا، اب ویسے ناز نہیں کرنا، اب وہ حالت میں نہیں آنا، اس لیے کہ جب تم میرے پاس آتے تھے تمہاری ماں سجدے میں جھک کے کہتی تھی کہ پروردگارا میرے بچے کی عزت کو رکھ لے، میرے بچے کی بات کو سن لے۔ وہ ماں کی دعا تھی جو ہم سنتے تھے، اب آؤ تو سمجھ کے آؤ، سمجھے؟ موسیٰ جیسے نبی کو اللہ بیان کر رہا ہے کہ آرام سے آؤ، اب وہ بات نہیں ہے کہ تمہاری ماں ہاتھوں کو بلند کرتی تھی، ماں باپ راضی نے کہ دوستو امام زمانہ تک جو میرا میسج ہے آج دن سے ایک دیش سے جو میں مسلسل کہہ رہا ہوں، ریکویسٹ کر رہا ہوں، بیٹ کر رہا ہوں بچوں سے کہ اگر تم اپنی سوسائٹی کو، اپنے سماج کو، اپنے گھر کے ماحول کو ماں باپ کے اوبیڈین بن کر گزارو گے تو believe me, you will come up in your life, you will come up in your life. If you want to come up in your life, if you want to see your position in your life, so just obey your parents, listen to your parents. زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہو، امام تک پہنچنا چاہتے ہو، اللہ کے رسول کے سامنے ایک شخص نے آگے کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جنتی کون ہے؟ کیا ہم کسی کو دیکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں یہ جنتی ہے؟ کہ جو رسول کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے نا ان لوگوں نے کہا یہ کوئی کیسے کہہ سکتا، مرنے کے بعد پتہ چلتا کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا۔ رسول نے کہا نہیں، تم کسی بھی انسان کو دنیا میں دیکھ کر کلمہ پڑھنے والا مسلمان صاحب ایمان مولا کا چاہنے والا ہو تو تم اس کو دیکھ کے کہہ سکتے کہ یہ فلاں شخص جنتی ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بہت اچھا ایزی تھنگ ہے، ہم کسی کو دیکھ کے سمجھ جا سکتے ہیں جنت میں، اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ یہ ہم جنت میں جائیں گے، کتنا اچھا ہے۔ آپ بتائیے کہ ریزن کیسا، سولوشن کیا ہے، ہم کو پتہ کیسے چلے کہ یہ جنتی ہے؟ رسول نے اتنے سمپل طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا، اتنا سمپل طریقے سے ایک ورڈ میں ایکسپلین کیا کہ کسی کو دیکھ کے اگر تم کہو کہ یہ جنتی ہے تو کیسے کہیں گے آپ؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ایک ورڈ میں ایکسپلین کیا، کہا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ جنتی ہے تو پہلے اس کے ماں باپ سے پوچھو کہ وہ راضی ہے۔ نہیں سمجھ نہیں رہے ہیں، ماں باپ سے پوچھو کہ وہ راضی ہے، اگر ماں باپ راضی ہے تو سمجھو اللہ راضی ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ ایک ورڈ میں ایکسپلین کر دیا کہ if you hurt your parents, if
you hurt your parents, then don't expect that you will go to Jannah. Never. عزیزوں، ماں باپ کو اللہ نے وہ آتھارٹی دی ہے، وہ اختیار دیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی آنکھ کر دیں گے آپ کو. سمجھے؟ اب اس سے زیادہ کیا بولوں میں؟ زمانے کے امام کا راستہ سیدھا ہے دوستوں، سیدھا ہے، ادھر اور ادھر مت جاؤ. جسٹ فیو اسٹیپس then you reach to your امام. ہم ادھر سے اور ادھر سے کیا کریں؟ بھروسہ کرو اس پہ، یقین کرو اس پہ، اور پھر اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو. ماں باپ کی اطاعت سب سے بڑی عبادت ہے. اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے. ڈونٹ تھنک کہ تم رات بھر عبادت کرو اور ہم اللہ کو راضی کر لیں گے. اللہ کبھی راضی نہیں ہوگا، نیور، کبھی راضی نہیں ہوگا. اللہ کہتا ہے کہ میں اسی وقت راضی ہوگا کہ جب تم اپنے ماں باپ کو راضی کر کے میرے پاس آؤ. تمہارے ماں باپ راضی ہو گئے تو امام کہتے ہیں کہ میں بھی راضی ہوں گا. اگر تمہارے ماں باپ راضی نہیں ہے تو میں بھی راضی ہوں. دوستوں، آج آپ انصاف سے بتائیے کہ آج ہمارے سماج کا کیا حال ہے؟ ویئر وی آر گوئنگ. ہم ویسٹرن کلچر کو اپنا رہے ہیں. ویسٹرن کلچر کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ کلچر ہمارے ماحول میں آ جائے. دوستوں، ویسٹرن کلچر میں، کرسچینٹی میں، وہاں کے کلچر میں یہ ہے کہ اگر تمہارے پیرنٹس 50-60 ایئرس کے ہو جاتے ہیں، ریٹائرمنٹ ہو جاتا ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ لے کے جا کے اولڈ ہاؤس میں جو پیرنٹس کا ہے وہاں رکھ دیتے ہیں. اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ایوری ایئر فادرس ڈے آتا ہے، مدرس ڈے آتا ہے. فادرس ڈے میں بچے جاتے ہیں، بہت خوبصورت گریٹنگ کارڈ لیتے ہیں اور جا کر دیتے ہیں. اگر وہ بھی ٹائم رہا تو، ورنہ خالی گریٹنگ کارڈ پوسٹ سے بھیج دیتے ہیں. وہ دن جب آتا ہے تو باپ کارڈ کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ میرے بچے نے مجھے آج ایک دن تو یاد کیا. مدرس ڈے آیا، اولاد کارڈ بھیج رہی ہے، ورنہ جا کے ملے گی. کارڈ کیوں بھیج رہی ہے؟ کہ ٹائم نہیں ہے، پوسٹ کر دو. کیا یہ اسلام ہے؟ یو وانٹ دیٹ کلچر. آپ چاہتے ہیں کہ وہ ماحول آپ کے پاس آ جائے. اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ماحول آئے تو یاد رکھو اسلام اسے ایکسپٹ نہیں کرتا. دوستو، جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ گھر میں ہیں، وہ بلیسنگ ہے. آپ نے دبئی کا میں نے وہ واقعہ سنایا. ایسی بلیسنگ ہے دوستو، ایسی بلیسنگ ہے، ایسی رحمت ہے ماں باپ کی کہ جب تک ماں باپ ہے، 5 امام محمد باقر علیہ السلام کے بعد بابا جو بڑے سلام پڑھ لیں. 5 امام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا مولا میں آج کل کافی پرابلمس میں ہوں. تو امام نے کہا تیری ماں تیرا باپ ہے زندہ؟ تو کہا نہیں مولا، ابھی میری ماں کی ڈیتھ ہوئی 2-3 مہینے پہلے، اس کے بعد سے میں پرابلمس میں ہوں، پرابلمس بہت آ رہے ہیں، اینڈ پلیز ہیلپ می. سنیں گے امام نے کیا کہا؟ میں صرف گلستان ہی کے مومنین کے لیے، میری بہنیں، میرے بھائیوں، سنو، تمہارے ماں باپ کا احترام کریے امام تک پہنچنے کے لیے. 5 امام سے وہ شخص پوچھتا ہے کہ ناؤ آئی ایم اے پرابلم، پلیز ہیلپ می، سیو می، ٹیل می سم تھنگ. امام نے پوچھا کہ ماں ہے زندہ؟ تو کہا 3 مہینے پہلے انتقال ہوا. امام نے عجیب جواب دیا. امام نے کہا سن، تو جو پرابلمس میں آیا وہ اس لیے آیا کہ راتوں میں اٹھ کے دعا دینے والی گزر گئی. کتنا آپ نے سکون کے ساتھ سن لیا. راتوں میں اٹھ کر دعا دینے والی گزر گئی. کہا تجھے معلوم نہیں تھا، پریشانی آ رہی تھی، بلائیں آ رہی تھی، لیکن تیری ماں رات میں کبھی اٹھ کر ہاتھوں میں اٹھا کے کہتی تھی کہ پروردگار تجھے آل محمد کا واسطہ تو میرے بچے کی پریشانیوں کو دور کر دے. کہا وہ ماں کی دعا تھی جو
جو تم بچا ہوا تھا اب کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے. کم از کم یہ سوچ لو, کم از کم یہ سوچو ماں کو یا باپ کو جواب دینے سے پہلے کہ یہ سوچو کہ تم کہاں جا رہے ہو. یہ ماں باپ کی دعائیں ہیں دوستوں. ماں باپ کی دعا صرف زندگی میں بھی نہیں, مرنے کے بعد بھی, مرنے کے بعد بھی گریو میں جب پہنچتے, خبر میں جب پہنچتے, وہاں سے بھی ماں باپ دعا دیتے ہیں, وہاں کی دعا بھی آپ تک پہنچتی ہے. یہ ایک ہی ایسی ماں ہے, ایک ہی ایسی دعا ہے کہ جس میں کوئی لالچ نہیں ہوتی, کوئی چیز نہیں ہوتی, خلوص سے کہتی ہے. پروردگار کہتا ہے کہ اگر ماں کی دعا تمہاری ہماری بارگاہ میں پہنچے گی اولاد کے لیے تو ہم دعا کو قبول کریں گے, ہم اولاد تک رحمت کو نازل کریں گے. آج میری سمجھ میں نہیں آتا, آج میری بات میری عقل میں نہیں آتی کہ کیسے ماں باپ کو جواب دے رہے ہو, کیسے ماں باپ کو کہہ رہے ہو کہ وہ بڑے بوڑھے ہو گئے, وہ تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا. بابا کیسے سمجھ میں نہیں آتا؟ تم اتنے بڑے ہو گئے, تم وہ زمانہ بھول گئے جب کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں تھا, کوئی سوچنے والا نہیں تھا, کوئی بات کرنے والا نہیں تھا, کوئی کھلانے والا نہیں تھا, کوئی پلانے والا نہیں تھا, کوئی تمہارے کپڑوں کو بدلنے والا نہیں تھا, کوئی پیمپرس کو چینج کرنے والا نہیں تھا. وہ تیری ماں تھی, وہ تمہاری ماں تھی جو راتوں میں اٹھ کر نیند سے باہر آ کر اب تمہارے بچوں کو, اب تم کو اس طرح چینج کرتی تھی, تمہاری صحت کا خیال رکھتی, تمہاری ہیلتھ کا خیال رکھتی, تمہارے ڈریس کا خیال رکھتی. آج وہی ماں کو جواب دے کر, تھوڑے پیسے دے کر اور یہ کہہ رہے کہ ہم نے بڑا فیور کیا. فیور کوئی نہیں کرتا. ماں باپ کے لیے اگر آپ اپنی باڈی کی سکن میں نکال کے دے دیں نا تو حق ادا نہیں ہوتا. کہتےمان دو جملے کو یاد کرو. علی ابن الحسین سے اس شخص نے کیا کہا تھا کہ مولا میں نے اپنی ماں جو پیرالائسس, اس کو اٹیک ہو گیا تھا, پیرالائسس اٹیک تھا, ہاتھ اور پیر میں طاقت نہیں تھی, بولنے کی طاقت نہیں تھی, لیکن خواہش کر رہی تھی کہ میں حج پہ جاؤں. آج کا حج نہیں, آج کا حج ایک کنڈیشن میں ہوتا ہے. صفا اور مروا ایک کنڈیشن ہے, خانہ کعبہ کے اطراف آپ گھومیں گے, نیچے ایک کنڈیشن ہے, بالکل سکون کے ساتھ, آرام کے ساتھ. مینا میں پہنچیں گے, کیمپ ایک کنڈیشن, ہر چیز ایک کنڈیشن ہے, آرام کے ساتھ. آج حج ہوتا ہے, ایک رات میں جاتے ہیں لوگ, حج ہوتا ہے. اس زمانے کے حج کو یاد کرو, پھر بھی پہلے کے حج کو یاد کرو. اس شخص نے آ کے کہا مولا میری ماں بیمار ہے, میری ماں کو ہاتھ اور پیر میں طاقت نہیں, میں نے اپنی ماں کو میری پیٹھ پہ بٹھا کر صفا اور مروا کے ساتھ چکر لگائے. آج کے زمانے میں ویل چیئر ہے, آپ بٹھا کے خانہ کعبہ کا چکر لگا سکتے, صفا اور مروا کا چکر لگا سکتے. اس زمانے میں ویل چیئر نہیں تھے. وہ کہتا ہے میں نے پشت پہ بٹھا کر کعبے کے ساتھ چکر لگائے. وہ گرمی میں لگائے, ایئر کنڈیشن میں نہیں, وہ گرمی میں لگائے. صفا اور مروا میں گیا, مزدلفہ گیا, عرفہ گیا, 3 دن مینا میں رہا. میں نے اتنی محنت کی اپنی ماں کے ساتھ, کیا مولا میں نے اپنی ماں کے حق کو ادا کر دیا؟ جو ماں کا فیور تھا, احسان تھا میرے اوپر, کیا میں نے اسے ادا کر دیا؟ دوستوں روایت کا جملہ ہے کہ امام کا چہرہ سرخ ہو گیا, ریڈ ہو گیا. پلٹ کے پوچھا تو نے کیا کہا؟ اس نے کہا مولا میں نے اتنی محنت کی میرے ماں کے ساتھ, اتنا ماں کو حج کروایا, حج مصیبت اٹھا کر پیسے خرچ کر دیے. آج پیسے کا ہی غرور ہے نا تم کو کہ میں پیسے اپنے ماں باپ کو کھلاتا ہوں, میں ماں باپ کو پلاتا ہوں, میں ماں باپ کو دعا کراتا ہوں, میں ماں باپ کو زیارت کو بھیجتا ہوں. یہی غرور ہے نا کہ اتنا پیسہ میں کما رہا ہوں, ماں باپ کو اتنی فیسلٹیز دے رہا ہوں. یہی پڑھ کے کہا مولا میں نے پیسے خرچ کیے, محنت کی. دوستوں امام کا یہ جواب تھا. جب اس نے پورا ایکسپلین کیا تو امام نے پلٹ کر کہا سن تم کہہ رہا تم نے اتنی محنت کی تیرے ماں کے لیے, اتنا تم نے کام کیا, یاد رکھ تیری ماں نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے, 9 months میں ایک رات میں پیٹ میں رکھ کر جو اس نے کروٹ لی نا, اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا. زور سے اس میں بدلو, یہ بھی فیور ہو جائے گا ماں باپ کو. سمجھ میں آیا؟ اب میں اس سے زیادہ کیا بولوں, ایک بھی سمجھ جائے نا میرے نمبر کا حق ادا نہیں کر سکتے دوستوں. ماں امام تک پہنچنے کے لیے پہلا اسٹیپ
ماں باپ کو راضی کرو، ماں کو راضی کرو، باپ کو راضی کرو، یہ ہو گئے تو آپ کا خود بخود راستے کھلیں گے۔ یقین کرو راستے کھلتے ہیں، راستے کھلتے ہیں۔ ناممکن ممکن ہوتی ہے، امپاسبل پاسبل ہوتا ہے جب انسان اپنے پیرنٹس کے لیے ہیلپ کرنا لگتا ہے۔ مجھ سے پوچھنے لگے کہ امام تک پہنچنے کے لیے ہم کریں کیا؟ سر کئی چیزیں ہیں، پہلا اسٹیپ چیک کرو کہ تم کیا کرو ماں باپ کے لیے، گھر سے اسٹارٹ کرو، اسلام گھر سے ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ اگر تمہاری ماں کافرہ ہے، اسلام میں نہیں، کافرہ، سوائے واجبات کے، یعنی نماز روزہ ہر جگہ جو واجبات ہے، سوائے واجبات کے اس کی اطاعت ویسے ہی کرنا ہے جیسے ایک مومن ماں کی کرو گے۔ اب اس سے زیادہ کیا کروں، اب اس سے زیادہ کیا بولوں؟ ابھی بھی سمجھ نہیں آیا بچوں کو؟ آپ سوچیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں اسلام ایک ڈسپلن لائف دینا چاہتا ہے، ڈسپلن لائف۔ سائیکل ہے دوستوں، سائیکل ہے، یہ آزما سے لے کر اتنے بڑے ملک کو گلستان ہند میں بول رہا ہوں، ایک سائیکل ہے۔ کیسی سائیکل ہے کہ آج اگر تم نے کیا تو کل تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے گی، اگر تم نے نہیں کیا تو کتنا بڑا لاس ہے، عبادتیں بھی قبول نہیں، معصوم تک پہنچ بھی نہیں سکتے، کٹھن راستے سے جانا پڑے گا، پرابلم جو راستے سے اس سے جانا پڑے گا، اندھیرے راستوں سے جانا پڑے گا، اسٹریٹ لائٹس نہیں ملیں گے، کوئی اسٹریٹ لائٹ نہیں ملے گی، کوئی روشنی نہیں ملے گی، بلکہ تاریک راستے سے اس زمانے کو گزار کر امام تک پہنچنا پڑے گا۔ تو وہ جو تاریک راستہ ہے نا اس کو ایزی مت لو، ایک دن کیا ایک گھنٹہ اس راستے پہ کوئی نہیں گزار سکتا۔ میری ٹاپک نہیں ہے، کل آرام باغ کی جو میری 5 بجے کی مجلس ہے اس میں بتاؤں گا کہ وہ تاریک راستہ کیا ہے۔ تاریک راستہ سمجھ رہے، وہ اندھیرا راستہ سمجھ رہے، وہ موت کا راستہ ہے، وہ موت کا راستہ ایک رات کیا ایک گھنٹہ کوئی گزار نہیں سکتا۔ مولا علی کے زمانے کا مشہور واقعہ ہے، ہسٹری کا تاریخ کا مشہور واقعہ ہے، کوفہ ہے، مولا کی خلافت ہے، کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے، مولا علی اس کی میت میں جاتے ہیں، اپنے سامنے اسے دفن کرتے ہیں، دفن کرنے کے بعد خبر بند ہوتی ہے، خبر جیسے ہی بند ہوئی مولا کے چاہنے والے جتنے لوگ تھے وہاں پہ جو میت میں آئے تھے ان میں سے ایک نے کہا یا علی اب اگر اس کو اللہ نے زندگی پلٹا دی، اس کو زندگی دے دی، اس کو غور سے سنے، اس کو اگر لائف مل گئی تو مولا یہ باہر آ کے ویسے زندگی گزارے گا جیسے اللہ چاہتا ہے، جیسے آپ چاہتے ہیں۔ علی نے کہا کیوں گزارے گا؟ پلیز دوستوں میسج ہے آخری مجلس کا، علی نے کہا کیوں گزارے گا واپس آ کے اچھی زندگی؟ تو کہا مولا اس نے خبر کی تاریخی کو دیکھا، خبر کا گھیرے کو دیکھ لیا ہے، خبر کی تکلیف کو دیکھ لیا، اب تو آ کے اس نے جو آدھا ایک گھنٹہ ایکسپیرینس ہو گیا اندر کا، تو باہر آ کے وہی کرے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ علی نے جواب دیا میرا میسج ہے آخری مجلس کا، میرا میسج ہے ایک مجلس کا، گلستان ہند بامبے کے مومنین و مومنات کے لیے ٹوٹل میسج ہے دوستوں۔ مولا علی نے عجیب جواب دیا جب اس نے کہا مولا اگر وہ باہر آ جائے، آدھے گھنٹے کی اس نے ایکسپیرینس اس کو ہو گیا اندر کا، باہر آئے گا تو ڈرا ہوا رہے گا، وہ ایکسپیرینس اس کے سامنے آئے گا، گناہ کرنے سے پہلے سوچے گا ارے میں نے وہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ اس اندھیرے خبر میں کیا ہوتا ہے۔ مولا اب وہ بالکل صحیح ہوگا۔ علی نے پلٹ کے کہا یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا، یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا، دوسروں کے لیے کیا بات کر رہا ہے، یہی ایکسپیرینس تم نے کیوں نہیں لیا؟ جب کسی کو دفن، میری ٹاپک نہیں ہے میں ایک جملہ کہتا ہوں، جب کسی کی میت میں جاؤ نا تو مولا کہتے ہیں یہ آنکھوں کو بند کر کے مت جاؤ، یہ نیکڈ آئی کی بات نہیں کر رہا، ایمان کی بات کر رہا۔ کہا جب کسی کافر کو تم کاندا دو تو یہ سمجھو کہ تم اس کے اندر سے اللہ نے تمہیں زندگی دی۔ یہ میسج ہے دوستو، یہ میسج ہے ہمارے پاس۔ کتنے میں میسج ہے تو کتنا اوپن کرو آپ، ابھی بھی بچوں سے میری ایک بڑوں سے نہیں کہ پلیز اوبے یور پیرنٹس۔ امام زمانہ تک پہنچنا، I know that you want to serve امام زمانہ، you want to work with your امام زمانہ، you want to join the army of امام مہدی۔ اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، امام تک پہنچنا چاہتے ہیں تو پہلے خود چیک
کہ کیا یہ پرابلم میرے پاس ہے، کیا میری لائف میں یہ چیزیں ہیں، اگر یہ چیزیں ہوگی تو میں کبھی ایمان پر نہیں پہنچ سکوں گا. تو وہ خود آپ چیک کرو، اگر آپ میں ہے تو اسی وقت استغفار کرو، اسی وقت معافی مانگو. ماں باپ کے سامنے جا کے کہو کہ I'm sorry, I'm not going to do it from next day. آپ کل نہیں کروں گا، پلیز مجھے معاف کر دے، فارگیو کر دے. یقین کرو اگر تمہاری ماں نے تمہارے باپ نے معاف کر دیا تو اس وقت اللہ بھی معاف کرتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی کے دروازے کیسے کھلتے. آج جو پرابلمس ہے نا ہمارے سماج میں، فائنینشیلی پرابلمس ہے، جو فائنانس کے پرابلمس ہے نا، یقین کرو دوستو، یقین کرو میری بات پہ، فائنانس کا پرابلمس اگر تمہاری ماں باپ تمہاری دعا کر لے، اگر تم ماں باپ کے ساتھ اچھا بہیو کرو، اپنے پیرنٹس کو ساتھ ان کو خوش رکھو، تو پھر دیکھو میری زندگی کے کئی ایسے ایکسپیرینس ہے. میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ کوئی ایک ایسی شخصیت ہے کہ وہ بہت بہت پڑھا ہوا ہے، اچھا پڑھا لکھا ہے، لیکن اس کا بھائی کا عالم ہے کہ لٹریٹ ہے، بالکل نہیں، میٹرک بھی نہیں ہے، لیکن وہ زیادہ ارن کر رہا ہے، یہ کم ارن کر رہا ہے. پتا چلا کہ اس میں زیادہ یہ ماں باپ کا خیال رکھتا ہے، یہ کم خیال رکھتا ہے. ایجوکیشن وائز کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ غیر سے اسے دے رہا ہے. رزق کے دروازے کھلتے ہیں. آپ نمازیں پڑھتے رہیے، ماں راضی نہیں ہے تو فائدہ کیا ہے؟ کیا امام زمانہ آپ کی دعا قبول کریں گے؟ دعا کیسے قبول نہیں ہوتی؟ یہاں پہ گناہ یہاں تک پہنچ گئے، آپ کہہ رہے اللہ سے ہم جاتے ہی نہیں اوپر، عرش الہی تک ہماری آواز ہی نہیں جا رہی، رحمت خدا آتی نہیں. دعا قبیل میں مولا علی کا جملہ یاد کرو. علی کہہ رہے ہیں علی دعا کمیل ابن زیاد کی دعا جو ریلیجسلی ایوری تھرسڈے سب پڑھتے ہیں، آنکھ بند کر کے مت پڑھو، عربی میں مت پڑھو، اردو میں پڑھو، گجراتی میں پڑھو، انگلش میں پڑھو. ایک دن عربی میں پڑھو تو دوسرے دن اس کا ترجمہ پڑھو، ٹرانسلیشن پڑھو. then you will realize کہ what مولا علی سے دعا کمیل کا مولا نے کیا کہا کہ پروردگارا ان گناہوں کو معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے. اللہم اغفر لی ذنوب التی تحت دعا کہ پروردگارا میری دعاؤں کو تو قبول کر اور ان اپنی رحمت کو نازل کر دے رکاوٹ بنے گناہ کے لیے. علی کہہ رہے ہیں دعا کمیل میں، اور ہم سوچتے ہیں، ہم تھنک کر رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں. دوستو گلستان کے یہ 10 مجلسوں کے بعد، میری مجلسوں کے بعد پولیس کو اسی مت کو learn something, promise to your imam کہ I'm going to do what imam is saying. دن مزہ ہے مجلس میں. مجلس کا مزہ یہ نہیں ہے کہ گلستان میں ہی 1 گھنٹے کے لیے آؤ، مجلس کرو چلے جاؤ. جب بھی آؤ مجلس میں، کسی مجلس میں بھی جاؤ، کسی کی مجلس میں بھی جاؤ، کسی اللہ خانے میں ذکر حسین سننے جاؤ، سب سے اچھا مومن یہ ہوگا جب آئے گا اور آ کر بیٹھ کر جائے گا تو ایک گناہ کو نکالے گا، ایک نورانی چیز کو لے کے یہاں سے جائے گا. پڑھے آواز لگے اتنا بڑا مجمع مجھے سن رہا ہے ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. لیکن میری خواہش ہے بابا، میری خواہش ہے، پلیز کہہ رہا ہوں، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، ایک طالب علم ہوں، میری تمنا ہے کہ یہ بچے یہ بڑی بہنیں اتنا ان کا اسٹرانگ ایمان ڈٹرمنیشن کا یہ عالم ہو کہ ان کی زبان سے اردو اور ذہن سے ملاقات کریں. امام بھی یہ چاہتا ہے، یقین کرو امام یہ چاہتا ہے، امام یہ چاہتا ہے کہ آئے میرے پاس، پکارے مجھے، مجھ تک آئے. دوستو امام آپ کو دینا چاہتا ہے لیکن ہم نہیں دیتے. یہ ایک پرابلم پیرنٹس کا تھا. دوسرا پرابلم اگر کسی کے اوپر کسی کا پریشر ہے نا، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی بات مت سنو. اسلام بیلنس کا نام ہے. اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے کہ جس میں ہر چیز بیلنس ہے. اسلام میں یہ نہیں ہے کہ اس کی فیوریٹزم تو ہی نہیں ہمارے پاس، بالکل نہیں ہے فیوریٹزم کہ یہ اس کو زیادہ محبت کرو، اس سے کم کرو، یا اس کو نقصان پہنچاؤ، اس کی دل آزاری کرو، اس کو ہرٹ کرو، یا اس کو وہ کر لو. اسلام کے معنی ہے بیلنس. ہر چیز میں بیلنس ہے. ٹوٹل بیلنس کا نام ہے اسلام. ماں باپ کی ریسپیکٹ، وائف کی ریسپیکٹ،
نہ تم ماں کو ناراض کر سکتے، ہرٹ کر سکتے، نہ اپنی وائف کو ہرٹ کر سکتے. تم یہ نہیں کر سکتے کہ وائف کو خوش کرنے کے لیے ماں کو ہرٹ کرو، یا ماں کو خوش کرنے کے لیے وائف کو ہرٹ کرو. نو وے، نو وے، یو کی ناٹ ڈو اٹ. آپ اگر ان کو ہرٹ کریں، وائف کو ہرٹ کر رہے ہیں، یہ بڑا ہے. وائف کو بھی ہرٹ نہیں کر سکتے. بیوی کو اپنی کنیز بنا کر مت لاؤ گھر میں. بیوی تمہاری سرونٹ نہیں ہے، بیوی تمہاری کنیز نہیں ہے. آنے والی ایک جنریشن کو لے کے آ رہی ہے، پورا ٹوٹل جنریشن اس کے ساتھ ہے. آنے والی بلیسنگ کو لے کے آ رہی ہے، برکت کو. آپ کہیں گے برکت کو؟ یس، عورت برکتوں کو لے کے آتی ہے. آپ نے غور نہیں کیا کہ جب دلہن گھر آتی ہے حکم کیا ہے؟ فرسٹ ڈے اپنے سسرال عورت جاتی ہے. فرسٹ ڈے نکاح کے بعد گاڑی میں سے اتری، بامبے کی بات کر رہا ہوں میں، کہیں اور کی نہیں. بامبے کی گاڑی میں سے اتری، زبردست گاڑی اور ہر طرف نوجوان گھیرے ہوئے گاڑی کو، زبردست خوبصورت حسین آوازیں آ رہی ہیں. ان آوازوں کے درمیان عورت اتری باہر، ایک بلیسنگ کے ساتھ ہسبینڈ کے گھر میں انٹر ہوئی. اللہ کے رسول کا کیا ارشاد ہے کہ جب انٹر ہو تو اس کے پیر پہ پانی ڈالو، پیر پہ پانی ڈالو. پیر کی کیا ہے حقیقت ہے؟ پانی ڈالو. اور پانی کو، اس پانی کو جو ٹچ ہوا ہے اس کے پیروں سے، اس کو تمہارے گھر کے 4 حصوں میں ڈالو. پوچھا کیوں ڈالیں؟ تو کہا جتنے پرابلمس ہیں نا، پریشانیاں ہیں گھر میں دور ہو جائیں گی. پانی صرف ٹچ ہوا آنے والی سے، اس کا خیر سوچو اس کا اسٹیٹس کتنا بڑا اسلام ہے. آج میری ماں بہنیں کہہ رہی ہیں کہ اسلام میں عورت کا اسٹیٹس نہیں ہے. میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، ممبر سے ہزاروں لوگ مجھے اس وقت سن رہے، اور ماں بعد میں کیسے سیدھی سنیں گے. سب کے سامنے کہہ رہا ہوں، اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ریسپانسبل فار مائی ورک. میں دنیا میں گھوم کے مدرسے پڑھتا ہوں، ہر جگہ جاتا ہوں، ہر لوگ سے ملتا ہوں، کرسچینٹی بھی تمام جانتا ہوں، یہودیزم بھی جانتا ہوں، جتنے دوسرے مذہب ہیں ان کی بھی نالج ہے. لیکن دوستوں، ممبر سے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو اسٹیٹس عورت کا اسلام میں ہے کسی اسٹیٹ مذہب میں نہیں ہے. نہیں ہے کسی مذہب میں، بلیو میں نہیں. کیا بات کرتے ہیں کرسچینٹی کی، کیا بات کرتے ہیں دوسرے مذہب کی؟ جو اسٹیٹس عورت کا اسلام نے دیا، اللہ نے دیا، کسی مذہب میں نہیں ہے. اتنے ایکول رائٹس ہیں. آج آرگنائزیشنز ہیں کہتی ہیں کہ ہیومن رائٹس، ایکول رائٹس اسلام میں نہیں ہے. جو ملک نہیں کر رہے وہ ظلم کر رہا ہے، جو اس کو فالو نہیں کر رہے، غلط اسلام پیش کر رہے، دے آر کلپریٹس. وہ لوگ غلط ہے، اسلام غلط نہیں. عورت کا اسٹیٹس ہے اسلام میں. عورت کا اتنا بڑا اسٹیٹس ہے کہ عورت کو اللہ نے پوری رائٹ دی ہے. بتائیں کسی مذہب میں، اتنے لوگوں کے سامنے میں کہہ رہا ہوں، بتاؤ کسی مذہب میں ایسا رائٹ ہے؟ ارے کرسچینٹی کی بات کرتے ہو، کرسچینٹی میں تو ڈیوورس ہی نہیں ہے، عورت لے ہی نہیں سکتی. عورت ایک دفعہ شادی کرتی ہے، دین فنش. زندگی تمام اسی شوہر کے ساتھ رہنا ہے. شوہر ظلم کرے، شوہر مارے، شوہر تکلیف دے، شوہر بھوکا رکھے، she has to live with her husband. اب اگر جو ڈیورس ہو رہے وہ الگ بات ہے، لیکن بائبل اٹھا کر دیکھو ان کی، بائبل میں نہیں ہے. ہمارے پاس عورت کی پوری لائف ہے، خدا پوری لائف ہے. سب سے بڑی، اور دوسرے مذہب میں بھی نہیں ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن آپ دیکھ لیں جو آپ کے ملک میں بھی مذہب میں ہے اس میں بھی نہیں ہے. ہی نہیں، یہ اسلام ہے.
کہ ایکول رائٹ بیلنس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے کہتا ہے. اور یہ کہتا ہے ہمارا معاشرہ خراب ہو گیا, ہمارا سماج خراب ہو گیا. آج ویکینڈ ہے شہر میں 5-10 منٹ زیادہ دے لوں. عورت کا اسٹیٹس, کیا عورت کو ہم گھر میں لا کر, بیوی کو گھر میں لا کر ہم سمجھ لیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا, ایک سرونٹ ہمارے گھر میں آ گئی, نو شی ہیز ٹو ورک فار. نو دوستو, کروا ہی نہیں سکتے آپ. بیوی کے اوپر فورس کر ہی نہیں سکتے آپ کہ آپ مجھے آج بریانی بنا کے کھلائیں. مجھے اب تک نہیں ملی, کہیں نہیں ملی. وہی دال اور وہی کھچڑی میں ہوں, سنیں بریانی بنائیں. آپ فورس کریں وائف کو, یو جسٹ فورس ہر کہ آئی وانٹ بریانی لنچ پہ. آپ بولیں کہ مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے. یو کینٹ فورس ٹو یور وائف. اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا ان سے پوچھا کہ عورت کے اوپر شوہر کہہ سکتا کہ یہ پکاؤ, یہ کوک کرو, یہ کوک کرو, یہ کوک کرو. آپ نے کہا نہیں کر سکتا. آپ اپنی وائف کو یہ بھی فورس نہیں کر سکتے کہ گھر میں جھاڑو دو یا ویکیوم چلاؤ, یہ بھی نہیں بول سکتے, فورس نہیں کر سکتے. آپ اپنی وائف کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرے کپڑوں کو واش کرو. نو یو کین ناٹ. آج سب سے زیادہ خوش ہوتے لوگ. خیر ہے, میں ایک بات بتا دوں آپ کو, میں شاید 4 یا 5 سال پہلے ہیوسٹن یا شکاگو میں اور ہماری عورتوں کی رائٹس پڑھی تھی, اور میں نے یہ کہا تھا کہ ایون آپ اپنی وائف کو فورسفلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ گیٹ می واٹر, گلاس آف واٹر. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پلیز, آپ پلیز کون کہتا ہے پانی لے کے مجھے پانی پی رہا. یو کی ناٹ سے دس, یو کی ناٹ. ہمت سے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, پانی تک کے لیے فورس نہیں کر سکتے مجھے گلاس آف واٹر دو. تو دوسرے دن میرے پاس فون آیا کہ مولانا آج صبح سے چائے کا کپ نہیں رہا, کچھ نہیں رہا, بھوکے. تو آپ خیر کریں گلستان والے, کل بتا دینا. صلوات پڑھے محمد والا. تو سمجھے, آپ فورس نہیں کر سکتے اپنے وائف کو کہ گیٹ می گلاس آف واٹر. آپ نہیں بول سکتے, فورسفلی نہیں بول سکتے. اگر آپ کریں پلیز یار گیٹ می پلیز. کیونکہ آج کل کا تو میں جو باتیں بتا رہا ہوں نا, آج کل تو سب الٹے معاملہ ہے. نہیں ہوتا, کوئی بیٹھ کے بتائے مجھے پانی چاہیے, میں تھکی ہوں, آپ کھانا بنائیں. میں ایک انسیڈنٹ سنا آپ کو, میں جگہ کا نام نہیں لیتا لیکن امریکہ کا ہے. پلیز, جب دونوں ساتھ کام کرتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے, یا کوئی زیادہ سو کال ماڈرن ہو جائے تو کیا ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا بات, میں امریکہ کے اسٹیٹ کا نام بھی نہیں لیتا, غیبت ہوگی. ہم گئے مجلس پڑھنے, تو شام میں وہ صاحب نے کہا مولانا ہمارے گھر چلے ہمارے ساتھ, چائے پئیں گے. ہم چائے پلاتے ہیں, چائے پیے پھر چلیں دوسری مجلس میں چلے جائیں گے, جیسے یہاں پہ بھی مسلسل ہو رہا ہے. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں. ہم گئے گھر پہ ہوں گے تو بیٹھے ڈائننگ روم میں, اس نے کہا کہ ابھی چائے بناتا ہوں, چائے آئے گی آپ کو. اتنے میں ان کی وائف آئی, انٹروڈکشن ہوا کہ مولانا کیسے. میں نے کہا ٹھیک ہوں. تو انہوں نے کہا کہ مولانا حضرت پلیز چائے تو بنا لیں. کین یو امیجن دا آنسر کیا تھا؟ پلٹ کے کہا کہ آپ کے مہمان ہیں, آپ بنائیے, میں بھی کام کر کے آ رہی ہوں. کین یو امیجن, آپ کے مہمان ہیں نا, از یور فرینڈ, آپ بنائیے, میں مصروف ہوں. یہ کلچر ہے, یہ بھی کلچر غلط ہے. یہ کلچر نہیں آنا, یہ ویسٹرن کلچر ہے. شیعوں میں یہ کلچر کو ہٹاؤ. میں بچوں سے اور بہنوں سے کیوں فورسفلی بات کر رہا ہوں کہ آج نہیں کل نہیں پرسوں ربیع الاول شروع ہوگا انشاءاللہ. اللہ ہماری لڑکیوں کی اچھی جگہ شادی ہو جائے, جن کی شادی میں رکاوٹیں ہیں اللہ شہزادی کے صدقے میں وہ رکاوٹیں دور اور ہر رشتہ اچھا ہے. دیکھیے رشتے کی دعائیں مانگ رہے ہیں مجھ سے, میں آج تو دینے والا نہیں ہوں کوئی رشتے کی دعا.
کیوں؟ آج تو آپ کو بتانا ہے کہ کل دوں گا رشتے کی دعا، لیکن رشتے کی دعا خالی دعا پڑھنے سے رشتہ نہیں آتا، پہلے چیک یور سیلف کہ آئی اوکے ود یور پیرنٹس. وہ بات یاد رکھ کے رشتے کی دعا پڑھے. بہرحال رسول سے پوچھا گیا کہ کیا دے سکتے ہیں؟ پانی کے لیے کون سکتے ڈال لو. اس زمانے میں چائے تو نہیں تھی، میں مثال دے رہا ہوں. تو کہا یہ کر عورت نہیں کر سکتی، جھاڑو نہیں دے سکتی، آپ کے کپڑے نہیں دھو سکتے. دیکھیے فورس نہیں کر سکتے. You do it, no, you cannot say this. اب آپ دیکھیں کہ وائی فائی گھر میں بینڈرا میں، آپ گلستان کی کوئی لڑکی شادی ہوئی بینڈرا جاتی ہے، گھر پہ جاتی ہے. آپ مدر اللہ فادر اللہ ماشاء اللہ جیسے کہ بھائی جو سیون تھی وہ ہٹا دو، آ گئی ہے اپنی سیون. مت کرو دوستو، مت کرو، پلیز مت کرو. مجھے افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ آج ڈیورس ریٹ جو بڑھ گیا نا، اتنا بڑھ گیا، اتنا بڑھ، انبیلیویبل. بہرحال میرا ڈیورس پہ ٹاپک نہیں ہے. میری آپ نے کہا بھائی اب جائیں، نوکر کو ہٹا دیا، آپ نے کہا کہ چلو بہو سے کام لو. دیکھیے بہو سے خوشی سے کام لے، وہ اپنے دل سے کرے، فائن. رسول سے پوچھا کہ اگر یہ نہ کرے، یہ نہ کرے، یہ نہ کرے، یہ نہ کرے تو پھر عورت کرے کیا؟ ہم وائف کو لا کے کیا کریں گے؟ خالی دیکھتے رہے، دیکھتے دیکھتے بھی بور ہو جائیں گے.